بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز. اس مختصر سے وقت میں آج میں ایک بڑے ہی اہم عنوان پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور اکثر لوگ اس عنوان کے تعلق سے سوالات بھی کرتے ہیں، بات سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اور اس چیز کی آج کی اس جدید دنیا میں، اس جدید دور میں، آج کے اس حالات میں اس عنوان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور وہ عنوان ہے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا. ایک بڑا ایک اہم عنوان ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ان کے بڑے ہی فضائل، بڑے ہی مناقب اور بہت ساری باتیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو ہے احادیث میں، اللہ رب العزت نے قرآن میں، اور اللہ رب العزت نے اپنے اقوال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث قدسی کے ذریعے جو ہے بیان کیا ہے. تو گویا یہ بڑا اہم عنوان ہے، یاد رکھیے. لیکن عموماً اس معاشرے میں جہاں علم کی جو ہے بہت زیادہ کمی ہے، اور محبت کا جو معاملہ ہے یا دوستی کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے لیے، اور جو ہے نفرت کا جو معاملہ اللہ کے لیے، یہ آج کل بہت کم ہو چکا ہے، یاد رکھیے. بلکہ ہم ایک دوسرے سے محبت ہی نہیں کرتے ہیں. تو بڑا اللہ کے لیے محبت کرنا اور دوستی کرنا تو دور، بلکہ ہم آپس میں محبت ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں محبت کرنے سے فائدہ کیا، انسان کو کیا ملے گا. اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو پھر وہ میرا پیسہ مانگے گا، پھر میرے سے ادھار لیں گا، پھر اس کی مدد کرنا پڑیں گی، پھر بوقت ضرورت جو ہے اس کو تعاون کرنا پڑے گا، اس کو اپنے وسیلے استعمال کرنے دینا پڑیں گے، اس کو اپنی چیزیں. تو بہرحال ایک طرح سے جو ہے میرے لیے ایک مشکل پیدا ہو جائیں گی. تو میں احتیاط کرتا ہوں کسی سے بھی دوستی کرنے سے، کسی سے بھی اللہ کے لیے محبت کرنے سے، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ جتنا کم سے کم لوگ مجھے پہچانے، کم سے کم لوگوں سے دوستی ہو، کم سے کم تعلقات ہو، اور کم سے کم میرے اثر، رسوخ، وسائل، مال، دولت کا کوئی استعمال کم کرے تو میرے لیے اچھا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ہر چیز خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، اور وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہو. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اب جب میں عنوان میں آگے بڑھوں گا تو یہاں اللہ کے لیے کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد ہے، خالص اللہ کے لیے ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اپنی نیتوں کو ہم خالص کر کے اللہ کے لیے دوستی کریں گے یا اللہ کے لیے دشمنی کریں گے، اللہ کے لیے محبت کریں گے یا اللہ کے ہی لیے نفرت کریں گے. اس لیے کہ ایک مومن کا شعار، پہچان، اس کا شیوا یہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، ہر وہ چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے اس کا رب اللہ نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے. اسی طرح مومن ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے جو اس کے رب نے اور اس کے رسول نے پسند کی ہے، اور مومن ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے اس کا رب اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی ہے. تو گویا مومن کی پوری پسند اور ناپسند وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. کہ اگر میں کوئی چیز پسند کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، چاہے وہ چیز کسی بھی قسم کی ہو، دنیا کا کوئی لباس ہو، لوگوں سے تعلقات قائم کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہو، لوگوں کو کچھ دینا ہو، وہ اللہ کے لیے، اس لیے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے اور اس کا اجر ملے گا. اور اگر کسی چیز سے اپنا ہاتھ روکتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے، کہ اس لیے کہ یہ اللہ نے منع کیا کہ یہ کام میں نہ کروں. جیسا کوئی انسان ہے آپ کو حرام کاری کی طرف دعوت دے رہا ہے، یہ حرام کام کرتا ہے، تو آپ اس سے اس کام کی مدد اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ نے جو ہے اس کام کو ناپسند کیا ہے. تو یہاں آپ کا رکنا بھی اللہ کے لیے اور کرنا بھی اللہ کے لیے ہوا. تو ایک مومن کی پسند اور ناپسند اس کے رب کی پسند اور ناپسند، اس کے رب کی اور اس کے رسول کی پسند اور ناپسند ہی ایک مومن کی پسند اور ناپسند ہے. اور جو کوئی شخص
اس کے رب کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ کے احکامات پر، اس کے نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، تو دوسرا مومن اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ہر وہ فرد جو اللہ کے احکامات سے اور اس کے نبی کے احکامات سے دورگردانی کرتا ہے، دور رہتا ہے، ناپسند کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، ہم لوگ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو گویا میری محبت بھی صرف اللہ کے لیے، اور میری نفرت بھی صرف اللہ کے لیے، میرا کسی سے ملنا بھی صرف اللہ کے لیے، اور میرا کسی کو چھوڑنا بھی صرف اللہ کے لیے، میرا کہیں جانا بھی صرف اللہ کے لیے، اور میرا کہیں نہیں جانا بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میرا کچھ دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور کچھ دینے سے میں اگر ہاتھ روکتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیتا ہوں، یاد رکھیے۔ اس کا بھی وجہ یہ ہے، اگر کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اپنے آپ کو روکتا ہوں تو بھی اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ مجلس میں اللہ اس کے دین کے مذاق ہوتا ہے، وہ لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا میں نہیں بیٹھوں گا، اس کی وجہ بھی اللہ ہے، بیٹھوں گا اس کی وجہ بھی اللہ ہے کہ اس مجلس میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، کچھ سن لوں گا، کچھ اپنی بات رکھوں گا۔ تو گویا مومن کی صبح سے شام ہر اس کام کے لیے ہوتی ہے جو اس کے رب کو پسند ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور ہر اس کام سے مومن اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے جسے اس کے رب نے ناپسند کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت، اور اللہ کے لیے نفرت، اور اللہ کے لیے دوستی، اور اللہ کے لیے جو ہے انسان دشمنی لے۔ تو ایک مومن کی زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہو، بلکہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اپنی نفس کو اللہ کے سامنے ڈال دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس کے احکامات کے سامنے وہ جھک جاتا ہے، تو لہٰذا ہر کام میرا اور آپ کا ہم کوشش کریں کہ اللہ کے لیے ہو۔ اب میں جب اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت رکھ رہا ہوں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کا۔ عورتیں بھی دوسری عورتوں سے اس لیے محبت کریں گی کہ وہ اللہ کے لیے کچھ کام کرتی ہے تو کریں گی، کسی سے اجتناب کرتی ہے نہیں جاتی تو بھی اللہ کے لیے کہ وہاں جانے سے جو ہے دین میں کمی آ جاتی ہے، وہ مجلسوں میں اللہ کی بات نہیں ہوتی، وہاں دین کے احکامات پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو اگر کروں تو، اور ہر کام اگر میں بچنا چاہتا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی اس چیز سے بچوں، مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر کام میرا اور آپ کا اللہ کے لیے ہم کریں گے، اور اللہ کے لیے ہی کسی کام سے اپنے آپ کو میں اور آپ جو ہے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ فرماتے ہیں، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا، من احب اللہ و ابغض اللہ و اعطى اللہ و منع اللہ فقد استکمل الایمان۔ اب دیکھیے کیسی زبردست بات کہی آپ نے، اور اس کو ایمان کا مکمل ہونے سے تعبیر کیا آپ نے۔ دیکھیے آپ فرماتے ہیں من احب اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے، پھر فرمایا وابغض اللہ، اور نفرت بھی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، مطلب کچھ ناپسند اگر مجھے ہے کسی میں تو اس لیے کہ اللہ کے لیے، کیوں تو وہ اپنے رب کو ناراض کرنے والا عمل کر رہا ہے، اور اگر اچھا لگتا بھی ہے کوئی اس میں تو وہ اس لیے کہ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا من احب اللہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، پھر فرمایا وابغض اللہ، اور جو اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے، بغض رکھے، پھر فرمایا آگے وآت اللہ، اور اگر کسی کو عطا کرے کچھ دے تو بھی اللہ کے لیے کرے، ومنع اللہ، اور کسی سے کوئی چیز روک لے تو وہ بھی اللہ کے لیے روکے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے روکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فقد استکمل الایمان، تو اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور اس کی ایک زبردست مثال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیوی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا کہ آپ پر ایک بہتان ایک الزام لگا، تفصیلات اب سورہ نور میں پڑھ سکتے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے ان کے پاس ایک غلام تھے، غریب صحابہ تھے، اس صحابی کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ مال دیا کرتے تھے، اللہ کے لیے دیتے تھے، ظاہر سی بات ہے۔ ہوا یوں کہ جب وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ جب الزام لگا تو اتفاق سے وہ صحابی بھی وہ منافقین کی اس شور غل میں آ گئے، اور انہوں نے بھی یہ بات اپنے زبان سے کہہ دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ فلاں شخص جس کو میں پیسہ دیتا ہوں، میرا پیسہ لینے کے بعد اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا، تو آپ نے یہ طے کیا کہ اس کو اب پیسہ نہیں دوں گا، اس کو پیسہ نہیں دوں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے بہرحال اس کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کی، مطلب آپ کا جو الزام کو دور کیا، اور اس کے بعد کہا کہ جو لوگ اللہ کے لیے کچھ دوسروں کو دیتے تھے وہ اپنا ہاتھ نہ روکے اس معاملے کی وجہ سے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر اپنا ہاتھ روک لیتے تو یہ اللہ کے لیے کہاں دے رہے تھے، وہ اس لیے دے رہے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ خیر تھا، اچھائی کا معاملہ کر رہا تھا، آپ پہ الزام نہیں ڈال رہا تھا۔
اور آپ نے اس لیے روک لیا کہ اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا. روک لیا تھا تو کہا جو لوگ اللہ کے لیے عطا کرتے تھے انہیں چاہیے کہ اپنا ہاتھ نہ روکیں. آپ نے فوراً اس کے بعد دینا شروع کر دیا. تو یہ تھا اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روکنا. کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے نفس آ گئی تھی کہ میں میری بیٹی پہ اس نے الزام ڈالا, میں کیسے اس کو پیسہ دوں گا, لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت چونکہ وہ اللہ کے لیے کرتے تھے تو ظاہر سی بات اللہ کے لیے جب آپ کسی کو دے رہے ہیں تو روکنا بھی اللہ کے لیے چاہیے, نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ میری بیٹی پہ چونکہ الزام لگایا تو میں پیسہ روک دوں گا. آپ نے فوراً دینا شروع کر دیا. تو یہ ہے اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روکنا, اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت. تو یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھی. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا تکمیل ہونا بتایا. کیا فرمایا آپ نے؟ من احب اللہ, جو اللہ کے لیے محبت کرے, وابغض اللہ, اور اللہ کے لیے نفرت کرے, ایک دوسرے سے جو ہے غضب رکھے, ایک دوسرے پہ غضب کرے یا بغض رکھے, اس سے نفرت کرے. وَأَتَى اللہ, اور عطا بھی کرے, مال دے بھی تو اللہ کے لیے دے. پھر فرمایا وَمَنَعَ اللہ, اور اگر روک بھی دے, کچھ دینا جو دے رہا تھا روک دے تو وہ بھی اللہ کے لیے روکے. اس لیے کہ میں اسے کچھ دے رہا ہوں, یہ غلط راستے میں لگا رہا ہے, تو دے رہا تھا اللہ کے لیے, روکا بھی اللہ کے لیے. یہ حرام کاری میں لگاتا ہے, غلط جگہ روک دیا میں نے. تو یہ اگر جو بھی انسان یہ کام کر لے, 4 کام آپ نے فرمایا, منع اللہ فقد استکمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کو تکمیل میں پہنچا دیا, اپنا ایمان کمپلیٹ کر لیا اس نے. اور ایسی باتیں بہت کم صفات کے لیے قرآن میں اور حدیث میں ادا کی گئی کہ جس کو ایمان کی تکمیل بتایا گیا ہے. تو کہا اس شخص نے ایمان کو تکمیل تک پہنچا دیا جس شخص نے یہ 4 صفتیں ہو گئیں, محبت اللہ کے لیے, نفرت اللہ کے لیے, عطا کرتا ہے دیتا ہے تو اللہ کے لیے, روک لیتا ہے تو اللہ کے لیے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اگر کامل, اکمل, مکمل مومن اور ایک مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے لیے عطا کریں اور اللہ کے لیے روکیں, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کریں. لیکن آج کی سماج و سوسائٹی میں ہم خالص اپنے نفس کے لیے محبت کرتے ہیں, نفس کے لیے نفرت کرتے ہیں, نفس کے لیے دیتے ہیں اور نفس کے لیے روک لیتے ہیں, ہے نا. کہ میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرا اس سے کچھ نہ کچھ مفاد ہے نفس کے لیے, اور میں اس سے نفرت اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مفاد میرا اڑا رہا ہے, وہ میں اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہوں, ہے نا. ہوتا ہے نا کہ میں ایک تجارت کر رہا ہوں, میرا ایک بھائی بھی تجارت کر رہا ہے تو میں اس سے نفرت کرتا ہوں. کیوں؟ وہ بھی میرے مارکیٹ میں آ رہا ہے اور میرے ساتھ تجارت کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے لیے دشمنی کہاں ہوئی؟ شریعت میں تو تجارت حلال ہے. اب حلال ہے تو ایک جیسی تجارت 1000 لوگ کریں گے, 10,000 دکانیں ہوں گی, اس میں آپ روک تھوڑی سکتے کسی کو. تو آپ نے گویا اللہ کے لیے نفرت نہیں کی, یہاں نفس کے لیے نفرت کر رہے ہیں آپ اس سے کہ وہ بھی وہ کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں. یا کوئی میرا بھائی ہے جس نے وہ سند حاصل کر لی جو میرے پاس تھی تو میں اس سے جل رہا ہوں, نفرت کر رہا ہوں اس سے. تو میں نے نفرت دین کے لیے کہاں کی؟ اگر وہ انسان وہ سند حاصل کر کے غیر اللہ کے لیے, غلط کام کے لیے, غیر شرعی کاموں کے لیے کرتا تو نفرت ہونا چاہیے. لیکن میں نے خواہ بس اس لیے کہ بس اس نے وہ کام کر لیا جو میں نے نہیں کیا, آپ اس سے چڑ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے لیے نہیں بھی. یاد رکھی, تو میرا ہر کام یاد رکھی, ہر محبت جس سے بھی اللہ کے لیے ہو, اور ہر نفرت جس سے بھی ہو وہ اللہ کے لیے, کہ یہ اس کے دین کے خلاف ہے, اس کے شریعت کے خلاف ہے, یہ غیر شرعی حرام کام فلاں کرتا ہے. لیکن آج ہماری محبت اور نفرت نفس, ہمارا دینا اور روکنا نفس کے لیے, دینا بھی نفس کے لیے. میں کسی کو اپنی زکوٰۃ صدقات اس لیے دیتا ہوں کہ وہ 4 جگہ میرا نام لے, مجھے سلام کرے, محفلوں میں جھک جھک کر ملے اور اٹھ کر میری تعریف کرے کہ فلاں شخص مجھے دیتے, میرا گھر چلتا ہے. اور اگر روکتا بھی ہوں تو اس لیے روکتا ہوں نفس کے لیے کہ میری تعریف چھوڑ دی آپ نے کرنا. وہاں آپ نے بولا نہیں کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں آپ کو ہر سال, وہاں آپ نے نہیں بولا صدقات میں دیتا ہوں. پہلے آپ لوگوں کے سامنے لیتے تھے, اب چھپ کر آ رہے نہیں, سامنے آیا کیجیے. سمجھ رہے بات؟ تو یہاں دے بھی رہے تو نفس کے لیے, روک بھی رہے تو نفس کے لیے. جبکہ مومن, تو یہ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ اس نے ایمان مکمل کر لیا جس نے 4 صفتیں پیدا کی. یہ صفتیں بہت عظیم صفتیں ہیں, یہ خصلتیں بہت عظیم خصلتیں ہیں. جس میں بھی یہ آ جائے اس نے گویا اپنے ایمان کو تکمیل تک لے گیا, پہنچا دیا اس کے اینڈ تک. یہ بہت عظیم چیز ہے کہ صفتیں, کہ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت, اللہ کے لیے جو ہے دوں گا اور اللہ کے لیے ہاتھ کو روک لوں گا. یہ صفتیں ہم کوشش کریں, اس کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے مطابق عمل کریں, تو اس کے لاتعداد دنیاوی فائدے اور لاتعداد اخروی فائدے تو ایسے اللہ کے لیے محبت اور نفرت کرنے کے, میں سمجھتا ہوں ایسے فائدے کسی بھی عمل کے نہیں بتائے گئے. توحید کے بعد سب چیزیں توحید کے ماتحت ہی یاد رکھیے. جیسا گناہوں میں اگر میں کہوں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں جو اس سے زیادہ, تو مطلب سمجھ جائے شرک کے بعد ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے سنگین سزا ہے, لیکن اس کے بعد ہوں گا. تو اسی طرح یہ چیز جو ایسی ہے کہ اتنا عظیم اس کا درجہ ہے جو اللہ کے لیے محبت اور نفرت, اللہ کے لیے دیتا اور ہاتھ روک لیتا, اتنا عظیم درجہ ہے کہ میں انشاءاللہ جب حدیث آگے رکھوں گا تو عقل دنگ ہو جاتی ہے. کیا ایسا بھی اجر ملے گا صرف اس پہ, جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا, یا جس کو تو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, اللہ کے لیے محبت اور نفرت, اللہ کے لیے عطا کرنا اور اللہ کے لیے روک لینا.
لیکن اللہ کے نزدیک یہ اتنا اہم درجہ رکھتی ہے، اتنے فضائل اس کے آئے ہیں. اس کے فضائل میں کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ضرور آج رکھوں گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب میں محبت کروں گا تو محبت کی بنیاد شعار تقویٰ ہوگا، تقویٰ اور اس کا اسلام ہوگا جس سے محبت کروں گا. اور نفرت کی بنیاد اس کا فاسق، فاجر، کافر، منافق ہونا ہوگا. یاد رکھیے، مطلب بری صفتوں کی وجہ سے میں نفرت کروں گا، اچھی صفتوں کی وجہ سے محبت کروں گا. بری صفتوں کی وجہ سے دینا چھوڑ دوں گا، اچھی صفتوں کی وجہ سے دوں گا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جتنا جو زیادہ محبت کرے اس سے ہم اتنی زیادہ محبت کریں، اور جتنا ان سے جو نفرت کرے ہم ان سے اتنی نفرت کریں یا ان کے اعمال نہ کریں. ٹھیک، تو بہرحال یہ ہونا. اسی طرح آپ فرماتے ہیں، یہ جو ہے طبرانی کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی حدیث آتی، صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں مومن دوستی لگاتا ہے اور اس سے دوستی کی جاتی ہے. محبت کرنا ایک دوسرے سے ضروری بھی ہے مسلمانوں کو، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں مومن دوستی لگاتا ہے اور مومن سے دوستی کی بھی جاتی ہے. مطلب مومن ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود بھی دوستی لگاتا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے دوستی کرنا بھی چاہیے. مطلب ہمارے دوستی کا شعار، بنیاد، معیار، اس کا جو لیول جو ہونا چاہیے، اس کے لیے جو شرائط ہے وہ اس کی دینداری ہے. لیکن آج ہماری دوستی کی بنیاد بھی دنیا داری اور خواہشات ہوتی ہے نا. دنیا داری، کتنا مالدار ہے، کتنا اثر رسوخ ہے، اس سے کیا کیا کام کرا سکتے ہیں، یہ اپنا کیا کام کر سکتا ہے، آڑے وقت میں کتنا کام آ سکتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ دوستی کرتا ہے. مطلب مومن کا مزاج دوستانہ ہوتا ہے، وہ ہٹ دھرم نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بات نہیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بات چیت کرتا ہے. عورتیں غور سے سنیں اس چیز کو، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ مردوں میں تو الحمدللہ دوستی لوگ کرتے ہیں اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی بنیاد پر، عورتیں کسی بنیاد پہ ایک دوسرے دوستی نہیں کرتی. اس لیے کہ ہر عورت اپنے آپ میں سب سے ماہر، سب سے اچھی، سب سے بھلی ہوتی ہے، دوسری عورت سب سے بری اور سب سے خراب ہوتی ہے. اس لیے کبھی دو عورتیں دوستی نہیں کرتے. مردوں میں بہت دوست ملیں گے آپ کو، ایک سے ایک ولی جگری دوست ملیں گے. عورتوں میں بہت کم ہے کہ کوئی کہے کہ میری جگری سہیلی ہے. سہیلی کا معنی یہ ہے کہ بس کبھی آئے تو پانی پلا دو، چائے پی لو، اور تھوڑی بہت اس کے نام سے اس کی حالات معلوم ہوں گے تو اپن غیبت کریں گے اس کے نام سے، اور اپنے حالات اس کو معلوم ہے تو وہ اپنے نام سے غیبت کریں گے. یہ دوستی ہے ان کے نزدیک. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن غور کرے، اس لیے کہ خواتین نے اپنا ایک مزاج بنا لیا اس قسم کا کہ وہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت اور نفرت تک کو ان کا اصول نہیں ہے. ہاں کوئی کام بن پڑ جائے تو پھر دیکھیے ایسی محبت ہے کہ گھر کے چکر مارنے سے تھک نہیں رہی ہے. کام ختم ہو جائے تو پھر وہ کون تھے اور وہ کون تھے، احسان بھی بھول جاتی ہے. تو خاص طور سے سنیں، مومن وہ ہے جو دوستی کرتا ہے، اور مومن وہ ہے جس سے دوستی کی جاتی ہے. آپ سے فرما رہے اس کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ دوستی کرتا ہے اور اسے لوگ دوستی کرتے بھی ہیں. آگے آپ سے فرماتے ہیں، دیکھیے کیا فرمایا، اور کہا دوستی لگاتا ہے اور اس سے دوستی کی جاتی ہے. مطلب دوستی ایمان کے بنیاد پہ کیجیے آپ لوگ. اور آگے فرما کی جاتی ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ تو کسی کو مانوس ہوتا ہے اور نہ کوئی اس سے مانوس ہوتا ہے. اس شخص میں آپ سے فرما رہے کوئی خیر نہیں ہے کہ جو دوسروں سے مانوس نہیں ہوتا ہے، گھل مل نہیں جاتا ہے، اور دوسرے اس سے گھل مل نہیں جاتے ہیں. مطلب وہ لوگ جو اپنی شخصیت کو ایک دم ہٹ درم بنا چکے، سخت کر چکے ہیں، جن سے نہ آپ بات کریں تو وہ جواب دیں گے، اور نہ ہی آپ بات کریں تو کبھی خوش ہوں گے آپ کی بات سے. تو فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں کہ جو لوگوں کو مانوس نہ کرے یا جس سے لوگ مانوس نہ ہو. مطلب مومن کا مزاج اتنا خوش مزاج ہوتا ہے وہ کہ لوگوں کو مانوس کر لیتا ہے جب بات کرتا ہے، اور لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں، اس سے الفت کرتے ہیں، اس کے نزدیک آنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک مومن کی صفت ہے. آج ہم میں سے اکثر یہ صفت کو کھو چکے اس جدید دور کے بری صفتوں کے اندر یا برے کاموں میں ملوث ہو کر. آج وہ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند، ہوشیار، دانا سمجھتا ہے، جو کسی سے تعلقات نہیں رکھتا ہے، اپنی ہٹ دھرمی، اپنی اکڑ اور اپنی انا کے اندر زندگی گزارتا ہے. مومن کی صفت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے اس شخص میں خیر نہیں. اب جب نبی کہہ دے اس شخص میں خیر نہیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر بھی کچھ بھی اس کو دنیا کے ٹائٹل سے اعزاز مل جائے، اس میں خیر نہیں ہے. پھر اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس سے کوئی دوستی نہ کرے، جس سے کوئی مانوس نہ ہو، اور اس میں بھی کوئی خیر نہیں جو دوسروں کو مانوس نہ کرتا ہو، اپنے طرف اٹریکٹ نہ کرتا ہو، متوجہ. اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں انسان ایک دوسرے سے مانوس کیوں ہوتے ہیں؟ انسانی ضروریات، ان کی سہولتیں جو جتنی دوسروں کو دیتا ہے لوگ اتنے ان سے مانوس ہوتے ہیں نا. ایک آپ نے کسی سے دوستی کرنا چاہیے اور وہ روز بولتا ہے چلو آج فلاں کھلاؤ فلاں پلاؤ، تو آپ بولیں گے یار یہ تو وہ خطرناک دوست بن گیا، اس لیے کہ مانوس ہونے کی چیز نہیں ہے تو اپنے کو لوٹ دے رہا پورا روز. جبکہ میں کھلاؤں گا اس کو لیکن وہ بھی تو کبھی آگے ہاتھ بڑھائے، وہ بھی سمجھ رہے. تو لوگ ان سے مانوس ہوتے ہیں جو انسانی مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہے نا. لوگ ایسے لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دیا اور وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو لوگ مانوس ہوتے ہیں ان سے. تو یاد رکھیے مومن کا معاملہ سختی، ہٹ دھرمی نہیں، بلکہ وہ
وہ ہے جو لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، مانوس کرتا ہے۔ اچھا، اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو عمر کے ایک درجے میں پہنچ جاتے ہیں، جن کے تعلق سے میں بھی جب چھوٹا تھا بہت کمپلین کرتا تھا کہ ایسے لوگ کیوں ہو جاتے ہیں کہ جو مانوس ہی نہیں ہوتے، کسی نہ کسی کو مانوس کرتے ہیں۔ اور بچے تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ جن کو مانوس لوگ کرتے ہیں، بچے لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں، لیکن جب عمر کے ایک مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ، تو بچوں کا کوئی لحاظ نہیں، بڑوں کا کوئی لحاظ نہیں، صرف اپنی عمر کے لوگوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، باقی کسی سے کچھ نہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ آ کے ہٹ میرے یہاں سے، بھاگ یہاں سے، تو بچہ بولتا ہے بہت ہی خطرناک حضرت دکھ رہی ہے، یہ جو بوڑھے ابا ہے بہت خطرناک دکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کبھی مانوس نہیں ہونے دیتے بچوں کو، جبکہ بچے تو ایسی چیز ہے کہ ان کو مانوس کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور بچے سب سے جلدی مانوس بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک مومن کا مزاج اس کی عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو وہ مانوس کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، بحقی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنے گھر سے نکلتے اور ایک بچے کے پاس جاتے، ایک چھوٹے صحابی تھے جو عمر میں کافی چھوٹے تھے، ایک صحابی کے بچے تھے۔ وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس روز آتے اور مجھے روز خوش کرتے، ہنساتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ جو بچہ جس کو آپ روز خوش کرتے تھے، ہنساتے تھے، وہ بڑا مایوس بیٹھا تھا، بہت مایوس تھا، غمزدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آج یہ بڑا غمزدہ ہے، مایوس ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک چڑیا تھی، اس نے چڑیا پال رکھی تھی چھوٹی سی، اور وہ مر گئی کسی وجہ سے، تو اس کو بہت غم ہے اس بچے کو، اور آج یہ غم زدہ ہے، اس چڑیا کے موت کے غم میں ہے، چونکہ اس نے پالی تھی، اس کا پیٹ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو آج تو میں اس کو ہنسا نہیں سکتا، اس لیے کہ آج تو یہ غم سے، اور ظاہر سی بات ہے میں کچھ بولوں گا بھی تو ہنسیں گا نہیں آج، تو آج میں چلا جاتا ہوں، کل پھر آؤں گا اس کو ہنسانے کے لیے۔ اور آپ سے وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ تو اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے نبوت آپ کو 40ویں سال ملی تھی زندگی کے، تو یہ واقعہ 40 سال کے بعد کا کبھی نہ کبھی کا ہے۔ تو 40 سال کے بعد بھی آپ بچوں کو مانوس کرتے ہیں، اور بچے آپ سے مانوس ہوتے تھے۔ تو مومن کی مزاج یہ ہے کہ وہ لوگوں پہ مانوس ہوتا ہے اور لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، گھل مل جاتا ہے، لوگ اس سے گھل مل جاتے ہیں، وہ لوگوں میں جاتا ہے تو ان جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ غرابتاب خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے مزاج ان کی فطرت کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوٹ کوٹ کر آپ کو مثالیں ملیں گی۔ ایک شخص ایک مرتبہ آیا جو بدو تھا، عرابی تھا، گاؤں کا تھا، وہ جو ہے شہری تہذیبوں کو نہیں جانتا تھا کیسی ہے، تو وہ آیا، دیہات سے نکل کر آیا اور آ کر کھڑا ہوا مجلس میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا یہ نبی ہے اور کون صحابی ہے، سب بیٹھے تھے نیچے۔ اب اس کو بڑی تو پریشانی ہوئی کہ کہاں ہے، ورنہ عموماً لیڈر، بادشاہ لوگوں کا الگ بیٹھتا ہے کرسی پہ اور رعایا پورے نیچے، حالانکہ وہ رعایا کی بنیاد پہ وہاں چڑھتا ہے، لیکن رعایا نیچے اور وہ اوپر بیٹھتا ہے۔ رعایا تو چڑھاتی ہے لوگوں کو اوپر، تو وہ جب حاکم بنتا ہے تو وہ ان کو کچلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ اس کو نہیں دکھائی دے تو اس نے چلایا، کون ہے تم میں محمد، کون ہے تم میں ہو، جبکہ یہ طریقہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے کی، ادب نہیں کہ آپ سیدھا نام لیں آپ کا۔ تو اس نے چلانا شروع کیا، یہ پوچھتا اللہ کے رسول کہاں ہے، اللہ کے نبی کہاں ہے، ٹھیک، یا تم میں جو شخص ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کہاں ہے، یا محمد بن عبداللہ، کچھ بھی پوچھتا، اس نے آج چلایا اے محمد کہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھے تھے، جبکہ آپ کا مزاج بھی یہ نہیں تھا کہ آپ تیز بات کرتے، لیکن چونکہ اس عرابی کا، بدوؤں کا مزاج سخت ہوتا ہے، چیخنے چلانا والا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، میں ہوں محمد، میں ہوں محمد، کیا کام ہے تم کو میرے سے؟ یہ نہیں کہا کہ اس کو جا کے سیدھا کرو، اس کو خاموش بٹھاؤ، میرے نام سے چلا رہا وہاں کے لوگوں کے اندر، نہیں، آپ نے کہا میں ہوں محمد، میں ہوں محمد، تم مجھ سے کہا مجھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اندازہ لگائیے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزاج، یہ ادب کے خلاف تھا نبی کے، لیکن ابھی چونکہ وہ ایک نیا آدمی تھا، وہ شہری تہذیب نہیں جانتا تھا، نبی کا احترام اس نے سیکھا نہیں تھا ابھی، تو غلطی کیا، جب احترام سیکھ لیں گا تو پھر نہیں کریں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو اسی لہجے میں ویسے ہی چلا کر کہا کہ انا میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، کیا کام ہے تم کو مجھ سے؟ تو مومن کا مزاج گھلنے ملنے والا ہوتا ہے، اور لوگ اس سے گھلتے ملتے ہیں، اور وہ لوگوں سے گھلتا ملتا ہے۔ تو اس حدیث میں بڑی پیاری باتیں بتائی اور کہا، دوست آپ نے فرمایا مومن دوستی لگاتا ہے، اس سے دوستی کی جاتی ہے۔ تو دوستی کی بنیاد دین ہے، یاد رکھیے، نفس نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، مال نہیں ہے، مفاد نہیں ہے، اللہ کے لیے۔ تو مومن سے دوستی کی جاتی ہے، اور مومن کی فطرت دوستی لگاتا بھی ہے، میل ملاپ کرتا بھی ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو گھلتا ملتا نہیں ہے دوسروں میں، اور جس سے لوگ گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ تو ہم کوشش کریں، مرد ہو یا عورت ہو، ہم عمر کے جس مرحلے میں ہو، اپنے مزاج کو نرم کریں اور اپنے احساسات کا اظہار کرے، لوگوں سے بات چیت کرے، لوگوں کو بتائے کہ جو ہے میں فلاں آپ کے بارے میں خیال کرتا ہوں، آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، تو اس سے لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ سے دوستی کریں گے پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے جو بات کہی تھی کہ اللہ سے محبت اور اللہ سے نفرت
اللہ کے لیے دینے والے اور اللہ کے لیے روکنے والوں کا کیا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو میں سمجھتا ہوں توحید کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ ایسا درجہ کہ جس درجے کو سن کر صرف میں رش نہیں کر رہا ہوں اور آپ رش نہیں کریں گے، بلکہ انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ ایسا درجہ ان لوگوں کا جو اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ سے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں اور اللہ کے لیے روکتے ہیں۔ ان کا درجہ کیا ہے سنیے آپ۔ ان پر انبیاء رش کریں گے، جس پر نبی رش کرے۔ میں سمجھتا ہوں توحید کے بعد اور کسی چیز کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے اس بات کو یوں کہا کہ توحید کے بعد اگر کسی چیز کا درجہ ہے تو ان لوگوں کا درجہ جو اللہ کے لیے محبت نفرت کرتے ہیں۔ سنیے حدیث کے الفاظ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کافی لمبی حدیث ہے یہ، جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح حدیث۔ آپ فرماتے اور کہتے ہیں ان حول العرش منابر من نور، کہ عرش کے ارد گرد کچھ ممبر ہوں گے، ممبر بیٹھنے کی جگہ، کچھ ممبر ہوں گے جو نور سے بنے ہوں گے۔ کیفیت دیکھیے ان ممبروں کی، نور سے بنے ہیں۔ تو عرش کے ارد گرد حول، اس کے اطراف اور اکناف میں کچھ ممبر ہوں گے جو نور کے بنے ہوں گے۔ اور ہم جانتے ہیں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا، اور اس کے اندر کھڑے رہنے کو مل جائے، اس سائے میں جس کو جگہ مل جائے اس کا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اور 7 لوگ ہیں جو کھڑے ہوں گے، اور اس منظر میں جہاں لوگوں کو کھڑے ہونے کے لیے کھڑے ہو تو اعزاز ہے، وہاں کچھ ممبر ہیں نور کے۔ مطلب کچھ لوگ بیٹھیں گے بھی اس حالت میں جبکہ لوگ پریشانی سے کھڑے ہوں گے، بیٹھیں گے تو کہا عرش کے حول ارد گرد کچھ ممبر ہیں جو نور سے بنے ہیں۔ آئیے آگے فرمایا میں منابر من نور، نور سے بنے ہیں۔ علیہ قوم لباسہم نور ووجوہہم نور، اور اس کے اوپر ایسے لوگ بیٹھیں گے جن کا لباس بھی نور ہوگا اور جن کے چہرے بھی نور ہوں گے۔ اور دیکھیے ان کو اللہ رب العزت ایسا مقام دیں گا کہ چہرے بھی نورانی ہوں گے ان کے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا لباس بھی نور کا بنا ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کتنا بڑا اعزاز ہے نا۔ جنتیوں کے آگے نور چلیں گا، منافق اس نور کو مانگیں گے۔ یہاں یہ سراپا نور ہے، بیٹھا نور پر ہے، لباس نور ہے اور خود نور ہے نا۔ جن کے چہرے نورانی ہیں، چمک رہے ہیں، جس کا لباس نور کا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، جس کے ممبر نور کے ہیں، اور وہ اس پہ بیٹھے ہوں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے، لباس نورانی۔ لیسوا بانبیاء والشہداء، اور وہ نبی اور شہید نہیں ہوں گے۔ انبیاء اور شہداء کا بڑا درجہ ہے نا، اب ہم سب جانتے ہیں نا، درجات کے اندر سب سے پہلا درجہ انبیاء، اس کے بعد شہداء، ٹھیک ہے، صدیقین، تیسرا شہداء، اور چوتھا صالحین کا درجہ ہے۔ تو وہ لوگ نہ نبی ہے نہ شہید ہے، وہ 2 لوگ جو لوگ اس ممبروں پہ بیٹھے جو نور کے ہیں، جن کا چہرہ نور ہے، لباس نور ہے، سب نور سے ہے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیسوا بانبیاء وشہداء، وہ نبی بھی نہیں اور شہید بھی نہیں۔ آئیے آگے فرماتے اور کہتے ہیں یغبطوہم نبیون والشہداء، اور نبی اور شہداء ان کو دیکھ کر رش کریں گے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کیا مقامات ہیں ان کی؟ کون رش کر رہا ہے ان لوگوں پر؟ جو ہے عرش کے ارد گرد ہے، جو نورانی ممبروں پر بیٹھے ہیں، جن کا لباس نور ہے، جن کے چہرے نور ہے، جو نبی بھی نہیں ہے، جو شہید بھی نہیں ہے، اور جن کو دیکھ کر نبی، انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کیا مقام مل گیا ان لوگوں کو؟ کیا کرتے تھے یہ؟ تو انبیاء اور شہداء بھی رش کرنے والے ان لوگوں پر۔ آپ سے فرماتے شہداء فقالوا یا رسول اللہ صفہم لنا، تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ذرا ان لوگوں کی صفتیں بیان کر دیجئے ہم کو، کہ نبی نہیں ہے، شہید نہیں ہے، نور کے ممبروں بیٹھے، عرش کے سائے کے اندر ہے، نورانی لباس ہے، نورانی چہرے، انبیاء رش کر رہے ہیں، شہداء رش کر رہے ہیں، اس سے بڑا مقام نہیں کسی کا۔ تو کون ہے؟ ان کی کچھ صفتیں ذرا بتا دیجئے، تاکہ صحابہ تو حریص تھے نا جنت کے، ہم بھی عمل کر لیں ان صفتوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا المتحابون فی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ کیا درجہ اندازہ لگا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، فی اللہ، اور فرمایا آگے والمتجالسون فی اللہ، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، والمتزاورون فی اللہ، اور آگے فرمایا اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے۔ 3 صفتیں تھیں ان لوگوں کے اندر۔ پہلی، یہ لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور یہ لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ کوئی غرض، کوئی غائب، کوئی مفاد، کوئی نفس، کوئی مال، کوئی دولت،
کوئی دنیا کا نفع ان کے لیے مقصد نہیں تھا ایک دوسرے سے ملنے کا، سوائے اس کے کہ محبت اللہ کے لیے، بیٹھتے اللہ کے لیے اور ایک دوسرے سے ملتے اللہ کے لیے۔ کیا مقام اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ صرف اللہ کے لیے محبت۔ اس لیے میں نے کہا یہ حدیث جو پہلے گزری ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دوں گا، اللہ کے لیے ہاتھ کو روک لوں گا، یہ صفت ہے جس میں آج ہم مکمل کر لیا۔ اس لیے کہ ان کے درجات دیکھیے کیا ہے، جو صرف اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک ساتھ تھے، اور ظاہر سی بات ہے اگر الگ بھی ہوں گے تو اللہ کے لیے ہوں گے، اگر ملاقات نہیں بھی کریں گے تو اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ تو یہ صفت جن میں ہو جائے، ان کے مقام اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ ہے، جو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ ان کے بڑے مقامات ہیں کہ انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے۔ کیا لوگ ہیں یہ؟ کون لوگ ہیں یہ؟ شہداء ان پر رشک کریں گے، جن کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ شہید کا بہت اعلیٰ مقام ہے اللہ کے پاس۔ صرف ان کے لیے جو جنت ہے شہداء کے لیے، انبیاء کو تو آپ چھوڑ ہی دیجیے کیا معاملہ ہوگا، شہداء کے لیے جو جنت ہے، اس جنت کے 100 طبقے، 100 اس کے جو ہے جو الگ الگ لیولز ہے، 100 طبقات ہیں، اور ایک طبقے سے دوسرے طبقے کا ڈسٹنس اور فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یہ آسمان سے مراد یہ اودا جو دکھتا وہ نہیں، پہلا آسمان اس زمین سے کتنا ہوں گا نہیں پتا، تو ایک درجے سے دوسرا اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان، اور دوسرے سے تیسرا اتنا ہے۔ تو ایسے تو صرف 100 درجات شہیدوں کے ہیں جو ملنے والے ہیں۔ تو یہ شہید جو اتنے بڑے مرتبے فائز ہے، یہ تک رشک کرنے والے ہیں۔ انبیاء جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کا ایمان، جن کا تقوی، جن کے اعمال، ساری انسانیت بھی مل جائے اور جمع ہو جائے تو ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پوری انسانیت کی عبادتیں اور سب بھی ایک جگہ آ جائے تو ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتی، اور اس کی قربانیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی اور وہ شہداء اگر رشک کر رہے ہیں تو صرف ان لوگوں پر جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیا مقام ہے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کا۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں۔ آج کی اس دنیا نے ہم کو جو سکھایا وہ یہ ہے، لوگوں سے تعلقات مت قائم کرو، خامخواہ ان کو منہ کو مت لگا لو ورنہ وہ فلاں کریں گا، لیکن ہمارا جو معاملہ ہوگا مومن کا وہ اس لیے کہ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت ہونا چاہیے ایک مومن۔ اور ماشاءاللہ کچھ حد تک ہر مومن میں صفت ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو چاہے کسی علاقے، کسی دیہات، کسی بستی، کسی سفر میں دیکھے، اسے خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر، تو یہ خوشی کے لیے آپ اللہ سے امید کریں، اللہ اس کا اجر بھی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ تیرے دین پر چلنے والا ایک انسان مجھے دکھائے۔ ہوتا ہے نا، آپ سفر میں ہو اور کوئی مسلمان دکھ جائے تو کیسی خوشی ہوتی ہے نا کہ ارے ہاں ٹرین میں ایک مسلمان ہے، ارے جہاز میں ایک مسلمان ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو پہچانے نہیں جاتے مسلمان ایک الگ بات ہے، لیکن جو پہچانے جا رہا آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اپنی شخصیت کو بھی ایسا بنائیے کہ لوگ آپ کو بھی دیکھ کر خوش ہو اور اللہ کے لیے آپ سے محبت کرے کہ ایک بھائی میرا بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر فلاں ہے، تو بنائیے اپنے آپ کو۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے جڑنے والے، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے جدا ہونے والے، ان کے اللہ کے نزدیک بڑے مقامات ہیں۔ اور کیا درجے ہیں؟ ایسے درجے ہیں، یہ تو ایک درجہ میں نے بتایا، ایسے درجے اسی کوئی انتہا نہیں۔ آئیے دوسری روایت سنیے، وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کا درجہ کیا اللہ کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا عرش قیامت کے روز تعلق سے کچھ لوگوں کی صفتیں، اور فرمایا اور کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز جس روز عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز جس روز سورج میل یا 1.5 میل یا کچھ روایتوں میں نیزہ یا اس سے زائد، بس بہت قریب فاصلے، میل 1.5 میل مطلب آپ اندازہ لگائی 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں گا، جس لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اپنے اعمال اور گناہوں کے مطابق، جس دن لوگ ننگے ہوں گے لیکن کسی کو کسی کی فکر نہ ہوں گی اور کوئی کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گا، جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا، اس روز 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور اللہ کے عرش میں یاد رکھیے اگر پورے لوگ بھی نیک اعمال کریں نا تو اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ سب بھی جمع ہو جائے تو وہ سایہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ اور اللہ کے عرش کے تعلق سے ایک بات رکھ دیتا ہوں، بات آئی ہے تو اللہ کا عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، معلوم آپ کو؟ اللہ کا عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو کرسی کا ذکر آیت الکرسی میں آتا ہے وہ اللہ کا عرش نہیں، یاد رکھیے وہ کرسی اللہ کا فوٹ سٹول ہے، وہ قدم رکھنے کی جگہ ہے آیت الکرسی میں جو کرسی ہے، عرش تو اس کے اوپر ہے، وہ کرسی ہے۔ جیسا ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے،
اور اس کے چڑھنے کے لیے کرسی ہوتی سے پیر رکھ کر وہ اپنے جو ہے سنگھاسن پہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے. تو جو کرسی کا تذکرہ آیت الکرسی میں آتا ہے وہ تو صرف اللہ کا فوٹ سٹول ہے, پیر رکھنے کی جگہ ہے. اللہ کا عرش تو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے, جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مثال دیتے ہیں عرش کے تعلق سے, اور فرمایا پوری کائنات بھی جمع کر لی جائے, پوری کائنات سمجھتے ہیں نا, آج انسان 200 بلین لائٹ ایئرز دیکھ سکتا ہے, 200 کھرب نوری سال تک وہ دیکھ سکتا ہے. مطلب اگر روشنی کو روشنی کو اگر خلا میں اسپیس میں چھوڑ دیا جائے اور وہ روشنی جو ہے اس کی رفتار ہوتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ, 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی بھاگتی ہے, جس کو کلومیٹر میں تبدیل کر دو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے. تو ایسا روشنی کو چھوڑ دیا جائے جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے, تو ایسا 200 کھرب 200 کروڑ ایئرس تک چلتی رہے, بلین ایئرس, بلین بلکہ کروڑ بھی نہیں, 2000 ہو جائے تو 200 بلین سال تک, کھرب سالوں تک چلتی رہے, تو وہاں تک کائنات ہے ہم دیکھ سک رہے ہیں, جس کو آپ مطلب ہم تصور نہیں کر سکتے وہ رفتار کو, جو ایک سال میں کتنا ہوتا ہو. بہت بڑے بڑے جدید کمپیوٹرز لگتے ہیں اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم آنکڑے جو سمجھتے ہیں 5-7 ڈیجٹ تک ہم کو آتا ہے, اس سے آگے ہماری عقل اس کو سمجھ میں نہیں سکتی, نہ نمبر گن سکتی کتنے ہوتے ہیں. یہ اتنا ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن کائنات ابھی بہت بڑی ہے اس سے بھی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, آپ نے فرمایا, یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, اللہ فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے ثابت ہو چکی ہے. کس کی محبت؟ میری نہیں, آپ کی نہیں, ایک دوسرے سے. اللہ فرماتا ہے میری محبت, اللہ کی محبت ثابت ہو چکی ہے, کنفرم ہے ان لوگوں کے لیے. اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان کو اپنے قریب رکھتا ہے نا. انبیاء سے محبت اس سے قریب درجہ ہے, اونچا درجہ ہے. صدیقین سے محبت اونچا درجہ ہے, جو ہے شہداء سے محبت اونچا درجہ ہے. صالحین سے محبت کرتا ہے تو نزدیک رکھتا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں دیتا ہے. تو فرمایا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے ثابت ہو چکی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور میری محبت ان لوگوں پر ثابت ہو چکی ہے جو میرے خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. 2 لوگوں پر اللہ کی محبت ثابت ہو گئی, جو ملتے ہیں تو کس لیے ملتے ہیں؟ اللہ کے لیے, اور جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. میں اس شخص کو نہیں پہچانتا ہوں, وہ میرے لیے اجنبی ہے, لیکن وہ میرا مسلم بھائی ہے, میں اللہ کے لیے اس کے لیے کام کروں گا ابھی, اس لیے کہ اس کو مدد میں, اس کو ضرورت ہے میری مدد کی, اللہ کے لیے. فلاں جگہ فتنے فساد میں مسلمان ہیں, میں ان کے لیے تعاون کرتا ہوں, میں نہیں پہچانتا ہوں وہ کون ہے, لیکن اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے بھائی ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کی نصرت مدد کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں مدد کے لیے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور ایسے 2 لوگوں کے لیے اللہ کی محبت ثابت ہو چکی ہے, کنفرمڈ ہے ان کے لیے, مطلب وہ بکڈ ہے, وہ اللہ نے ان کے لیے یقینی کر دیا, وہ جینوین ہے کہ ان کو جو ہے اللہ رب العزت وہ اصل لوگ ہیں جن کو اللہ کچھ نہ کچھ زبردست مرتبے دیں گا, اس لیے کہ انہوں نے ایسے کام دنیا میں کیے کہ ایک دوسرے سے ملے تو رب کے لیے, اور ایک دوسرے کی مدد کی تو رب کے لیے. کوئی اپنا مفاد نہیں تھا کہ یہ مل جائیں گا, شہرت مل جائیں گی, نام ہو جائیں گا, اپنی بچوں کی شادی میں کچھ نہ کچھ دیں گا, فلاں نہیں, کوئی مفاد نہیں, کوئی اس میں نہیں. کرایہ دار کرائے سے جگہ دے دے گا, ہو سکتا ہے جگہ بیچ دے مجھے, کوئی مفاد نہیں ایک دوسرے سے مل لیں گے, سوا اللہ کے لیے ہے. اور مدد کرنا سوا اللہ کے اور کوئی نہیں, ورنہ ہوتا ہے ہم مدد بھی کرتے تو اس کے پیچھے مفاد ہوتے ہیں نا. ان کی مدد کرو, مالدار آدمی جلدی بھاگو, ان کی مدد کیا, غریب آدمی سے کیا مدد کرنا, جبکہ اصل مستحق تو کون ہوتا ہے آپ کی مدد کا؟ غریب, مسکین اور معذور ہوتے ہیں نا بنسبت مالدار لوگوں کے. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے سماج میں جن کے پاس سب کچھ ہے ان کو ہم دینا کھلانا پلانا چاہتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں, ان کو ہم دیکھتے ہوئے نہیں. مجلسوں میں لے لیجیے آپ, محفلوں میں ایک آدمی جو بڑا مالدار ہے, بڑا مالدار ہے, سمجھ رہے آپ, سب اس کو کھلانا چاہتے ہیں. وہ بولتا میرے کو یہ نہیں چلتا, یہ نہیں چلتا, یہ نہیں چلتا, میرے کو یہ نہیں چلتا, میرے کو تری نہیں چلتی, میرے کو گوشت نہیں چلتا, میرے کو فلاں نہیں چلتا, صرف شوربہ لا دو, تھوڑی سی روٹی لا دو. اس کو سب کھلانا چاہ رہے ہیں, اور یہ غریب جو مستحق ہے کہ آپ اس کو کھلائے, اس کو کوئی دیکھتا نہیں. عجیب دنیا. اس لیے اللہ کے لیے نہیں ہو رہا. جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے یہ جو اللہ کی فلاں نعمت سے محروم ہے تو اس کو تو پہلے دوڑنا پڑے گا, اپنے اس کو پہلے کھلانا پڑے گا, اس لیے کہ مستحق ہے, اس کو زیادہ محبت دینا پڑے گی, اس لیے کہ وہ کمزور ہے. ہوتا ہے نا ایک آدمی کو 4 بچے, ایک معذور ہوتا ہے, اس کو محبت زیادہ کرتا ہے نا, اس لیے اس کی معذوری کی وجہ سے وہ مستحق ہے کہ اس سے محبت زیادہ کی جائے.
تو آپ اس کو مستحق کو نہیں کھلاتے اور اس مالدار کے پیچھے پڑے جس کو ہر کوئی کھلانا چاہتا ہے، اس کو 50 دعوتیں، وہ ایک آیا وہاں کھائیں گا، تھوڑا وہاں کھائیں گا، تھوڑا وہاں کھائیں گا، اس کو دیکھو جو نہیں ملتا ہے اس کو کھلاؤ۔ تو اللہ کے لیے جب انسان محبت کرتا ہے نا تو یہ سب چیزیں نہیں دیکھتا، مالداری اور غربت، اچھا اور برا، اس کے لیے سب انسان مومن ایک جیسے، ہاں ایمان کی بنیاد پر وہ فرق کرتا ہے ان میں، یہ زیادہ تقوی والا تو اس سے زیادہ محبت، زیادہ دوستی، زیادہ الفت، کم تقوی والا۔ اور اکثر ہوتا ہے فاسق اور فاجروں کے پیچھے ہم پڑے ہیں اور تقوی والے بیچارے خاموشی میں کب نکل جاتے محفلوں سے ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ فاسق فاجر ہے، برے ہیں، گنہگار ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہیں، ان کی عزت، ان کی آبھگت ہو رہی، اور جو تقوی والے بیچارے آ رہے خاموشی سے کھا کے نکل گئے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یاد رکھیے ہماری محبت کا معیار وہ دین اور اس کا تقوی ہو۔ تو کہا ایسے لوگوں کے لیے میری محبت بک ہے، کنفرم ہے، طے شدہ ہے، جو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو میرے لیے، اللہ کے لیے، اور ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں تو میرے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے مسلم ہے، یہ فلاں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا فلاں، اس لیے ہم تیری مدد کریں گے۔ تو یاد رکھیے اس کا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، کہا بڑا عجیب واقعہ ہے ایک شخص کا، آپ نے فرمایا ہم سے پہلے کہ کسی کا واقعہ کسی قوم کا، آپ نے فرمایا ایک شخص اپنے ساتھی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلا، اور یہ بات یاد رکھیے آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بات ہے، ایک شخص اپنے ساتھی سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اس کا دوست ہوگا، کوئی کچھ بھی ہوگا، اس سے دوست تھا اس کا، بہرحال اس حدیث میں دوست ہے وہ، جس سے ملاقات کے لیے اس نے اللہ کے لیے جسے محبت کر رکھی تھی اس سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اللہ رب العزت نے اس کو آزمانے کے لیے ایک فرشتہ بھیج دیا آسمان سے، فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس سے سوالات کیے کچھ۔ ایک شخص جو کسی سے جو اللہ کے لیے محبت کا دعویٰ وہ کرتا تھا، اس دعوے کے تحت وہ نکلا، اللہ نے اسے آزمانے کے لیے ایک فرشتہ راستے میں بھیج دیا، راستہ مقرر کیا۔ فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو شخص نے کہا میں فلاں فلاں میرے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس کو اپنا دینی بھائی کہا، اس نے رشتے میں نہیں تھا وہ، یاد رکھیے، اس لیے کہ آگے بات آ رہی ہے۔ کہا اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا اس کے پاس کوئی کام ہے تیرا؟ وہ شخص نے جواب دیا میرا کوئی کام نہیں اس سے۔ اچھا، کہا کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا رشتہ داری ہے تیری اس سے کچھ؟ تو کہا کوئی رشتہ داری نہیں سوائے اس دینی رشتے کی۔ کہا کوئی رشتہ داری نہیں میری اس سے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کام نہیں میرا اس سے، کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرشتے نے کہا اس کا کوئی احسان ہے جس کو چکانے تو جا رہا ہے؟ کوئی احسان خاندان پہ کیا ہو، پیسہ دیا کچھ، جس کو جواب دینے، شکریہ ادا کرنے، احسان چکانے تو جا رہا ہے؟ ہوتا ہے نا انسان احسان چکانے جاتے ہیں لوگوں۔ تو اس شخص نے کہا کوئی احسان نہیں اس کا جو میں چکانے جا رہا ہوں۔ پھر فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجھے اطلاع دوں۔ فرشتے نے اس شخص سے کہا مجھے اللہ نے، چونکہ اللہ جانتا تھا اس کی اس نیت کو، مجھے اللہ نے تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے اطلاع دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا کہتے ہیں کہ تو نے صرف اللہ کے لیے اس شخص سے محبت کی اور اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ تو اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ہے نا، اللہ ان سے۔ تو اللہ نے اس بشارت کو دینے کے لیے اس شخص کے پاس بھیجا، جو ظاہر سی بات ہے نبی نہیں تھا یہ شخص، نبی ہوتا تو وہی کا سلسلہ ویسے ہی آ رہا ہے، فرشتے کو دیکھ کے نبی پہچان لیں گا یہ فرشتہ ہے، نہیں یہ نبی نہیں تھا، غیر نبی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے اس سے سوال کیا، اور صرف اللہ سے محبت کی بنیاد پہ چونکہ وہ جا رہا تھا، اس کو بشارت دی گئی کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کا جو ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ نے تیرے پہ جنت واجب کر دی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا ہونا، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہ کتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے ہاتھ کو روکنا، اللہ کے لیے مدد کرنا، اللہ کے لیے مدد نہ کرنا، اس لیے کہ کوئی معصیت گناہ کا کام کرے تو میں اللہ کے لیے مدد نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے یہ گناہ میں ساتھ دے رہا، نہیں، اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا میں تیری مدد نہیں کروں گا۔ سب کام ایک مومن کے اللہ کے لیے ہو، کرنا اور رکنا دونوں بھی، یہ اگر مومن اٹینڈ کر لیے تو بہرحال اس کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ آئیے اب اسلامی اخوت کے، اسلامی بھائی چارے، اس محبت کے کچھ آداب بھی ہیں۔ وہ کیا آداب کا لحاظ رکھیں گے؟ شخص جب ایسی محبت کسی سے کریں گا تو کیا ادب رکھیں گا؟ اب کسی فاسق فاجر گنہگار سے تو ایسی محبت نہیں کر سکتے نا، تو کچھ ادب کا آپ لحاظ رکھیں گے۔ وہ کیا کیا ہوں گے جو علماء لکھتے ہیں؟ اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ ایسی محبت کسی سے اللہ کے لیے کریں گے تو اس کا ادب یہ ہے وہ شخص عقل مند اور سمجھدار ہو۔ کہ تو اگر آپ کو بیوقوف اور بد دماغ انسان سے ایسی محبت کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ آپ کے لیے خیر کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمیشہ الٹ کریں گا، سمجھ رہے؟ تو ایسے شخص سے آپ محبت کیجئے جو بیوقوف اور بدعقل نہ ہو، بلکہ وہ ہوشیار، دانا اور عقل مند ہو، ٹھیک؟ ورنہ ہوتا ہی ہے کہ کبھی آپ بیوقوفوں سے محبت کریں گے، وہ آپ کا خیر چاہ رہے ہیں لیکن وہ خیر میں بھی آپ کے لیے شر کر دیں گے۔ اس نے میں نے آپ کے لیے فلاں کیا، اب نہیں فلاں کیا لیکن میرے لیے وہ میں نے نہیں سوچا تھا آپ کا ہی نقصان ہو رہا، میں نے آپ کے لیے فلاں،
تو اس میں آپ وہ شخص جو ہے عقل مند ہو، ہوشیار ہو، کیونکہ احمق اور بیوقوف انسان ہو سکتا ہے کوئی کام آپ کے لیے کرنا چاہے محبت میں، لیکن وہ الٹا ہی کریں گا اس کو، سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی۔ تو پہلا ادب یہ رکھے، ہوشیار دانا لوگوں کو، احمق بیوقوف لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ان سے بنائیں۔ دوسری چیز، اچھے اخلاق اور عادات کا مالک ہو، احمق بھی نہیں ہے، بیوقوف بھی نہیں ہے، لیکن اچھی عادت نہیں ہے، تو ظاہر سے جب آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی دھیرے دھیرے بری عادتوں میں پڑ جائیں گے، تو بری عادت کا مالک نہ ہو، ٹھیک، اس لیے کہ اگر وہ بری عادت کا مالک ہوں گا، چاہے کتنا بھی عقل مند ہو، چاہے کتنا بھی دانا ہو، اس کی برائی کی وجہ سے آپ بھی اس برائی میں جانے کا خدشہ ہے، تو لہٰذا عقل مند اور احمق نہ ہو، مطلب عقل مند ہو، بیوقوف نہ ہو، دوسرا گناہ گار نہ ہو، وہ جو ہے اچھے اخلاق کا عادی ہو، برے اخلاق والا نہ ہو۔ تیسری چیز جو یاد رکھیں وہ یہ متقی اور پرہیزگار ہو، اس لیے کہ اچھی عادتیں تو بھری پڑی ہے اس میں، عقل مند بھی ہے، لیکن تقوی نہیں ہے۔ ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اتنے اچھے اخلاق، کیا بولیں گے کیا آدمی ہے، سلام، آئیے بیٹھیے، مہمان ہے، سب کچھ، نماز کا وقت ہو رہا وہیں بیٹھا ہوا ہے وہ، اور نماز کو وہ آپ جا کے آ جاؤ، میں بیٹھتا ہوں، تقوی نہیں ہے اس میں، مطلب اخلاق بڑے اچھے ہیں، عادتیں بڑی اچھی ہیں، عقل مند بھی ہے، لیکن متقی پرہیزگار نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہو، بلکہ آپ جس سے محبت کریں گے اچھے اخلاق کا مالک ہو، عقل مند، ہوشیار دانا ہو، اور متقی اور پرہیزگار وہ شخص ہو، کہ کیونکہ اگر آپ ویسا نہیں کریں گے تو وہ جو گناہ کریں گا، برے کام کریں گا، یا جو کام نہیں کریں گا اس سے آپ بھی ہوں گے۔ اسی طرح چوتھا، کتاب و سنت کا پابند ہو۔ متقی پرہیزگار تو بہت لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی پابندی کے مطابق متقی، ورنہ پتہ نہیں کیسا کیسا تقویٰ کس کس کا ہے نا، فلاں تقوی والے شیخ، کیا تقویٰ ہے ان کا، تو گانجا پی رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، ننگے رہ رہے ہیں، یہ تقویٰ ہے؟ لوگ ایسے بھی قصے بیان کرتے ہیں، کوئی ولی تھے اللہ کے ننگے، سبحان اللہ، اللہ کا سب سے بڑا ولی نبی ہوتا ہے، جب نبی نے پورا جسم ڈھاکا تو ننگے رہنے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، قیامت تک وہ رہیں گا، وہ یا تو احمق ہوں گا یا تو بیچارہ مجذوب پاگل ہوں گا، آپ نے اس کو ولی بنا دیا اللہ کا۔ تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو کوئی آپ دیکھیے ایسے بہت سے لوگ میں نے کہا جن کو لوگ تقوی پرہیزگاری کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ وہ عام زبان میں بھی اور عام ذہن میں بھی کوئی دیکھیں گا عقل مند شعور والا انسان غیر مسلم بھی تو کہیں گا کیا آپ ایسے لوگوں کو خدا کا ولی اور دوست مانتے ہیں؟ تو یہ چار ادب آپ لحاظ رکھیں، عقل مند اور دانا ہو، احمق نہ ہو، دوسرا وہ جو ہے اچھے اخلاق کا حامل ہو، برے اخلاق کا حامل نہ ہو، تیسرا وہ متقی پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے، اور چوتھا کتاب و سنت کا پابند ہو، بدعتی اور خرافاتی نہ ہو۔ تو یہ چار چیزوں کا لحاظ رکھیں، اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے نہ ملنا، اس کا یہ اصول رکھیے انشاءاللہ۔ اس دوستی کے اب کچھ، یہ تو ادب تھے، اب کچھ اس کے شرائط بھی ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو ضروری ہے جب ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو وہ کیا کیا باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ کرنا پڑیں گی۔ انشاءاللہ میں اگلے اتوار جو ہے اس کی تفصیلات رکھنے کی انشاءاللہ جو ہے کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کتاب و سنت کی تعلیم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اس کا جو ہے اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ اللہ تیرے لیے ہمیں جو محبت کرنے والا اور لوگوں سے نفرت کرنے والا بنائے، اور جب بھی موت دے ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ایک بڑا مشہور قول ہے، ایک جو ہے نیک اور صالح شخص کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے ایک تعارف دیا کہ اپنے بیٹے سے خطاب کیا اور اس کو بیان کیا کہ کیسے لوگوں سے تو دوستی کر، اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے سمجھایا، وہ قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا، اور وہ آداب جو دوستی کے آداب ہو، محبت کے ادب ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں دو لوگ جو ادب ہے، اس میں کیا چیز کا لحاظ رکھے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر تجھے کسی سے دوستی کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے دوستی اختیار کرنا کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیرا محافظ ہو جائے، کہ جب تم کسی سے دوستی کرو تو جب تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارا محافظ بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے، دوستی کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو آپ اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرے تو اس کی خدمت بھی کرے آپ، یا اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اس کی خدمت بھی کرے آپ، اس لیے کہ پھر جب آپ خدمت کریں گے تو وہ شخص آپ کا محافظ بن جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ رہنا تیرے لیے زینت ہو، اس کے ساتھ رہنا تیرے لیے زینت ہو، یہ نہ ہو کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ رہے کہ جس کے ساتھ رہنا آپ کے لیے جو ہے بدنامی کا باعث۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ رہتے وہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ذات سے اچھے ہوتے ہیں، لیکن دوستی ایسی شخص سے کر لی جس کا معیار اللہ کے لیے تقویٰ نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی خرابیاں اس کی خرابیاں کہلائی جاتی ہے نا۔ اور کیوں نہ ہو، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا۔ انگلش میں مثال ہے برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر، کہ ایک قسم کے پرندے ایک ساتھ اڑتے ہیں، ہے نا، تو ایک قسم کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ
کسی برے انسان کے ساتھ رہیں گے تو لوگ سمجھیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ تیرا اس کے ساتھ ہے نا زینت ہو تیرے لیے، برائی کا باعث نہ ہو، شر کا باعث نہ ہو، تکلیف کا باعث نہ ہو، بدنامی کا باعث نہ ہو، بلکہ زینت کا باعث ہو، خوبصورتی کا باعث ہو، تو پسند کرے اس چیز کو، لوگ پسند کرے اس چیز کو، اور تو اچھے سے پہچانا جا سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں کوئی مشکل آ جائے تو تیرا بوجھ ہلکا کرے۔ یہ بھی جو ہے ادب اور اخلاق ہے اللہ کے لیے، جب انسان دوستی کرتا ہے کسی سے اور محبت کرتا ہے تو اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ اس کی کئی مثالیں بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں سے محبت، صحابہ سے تو خاص محبت تھی، عام انسانوں سے محبت، جو آپ کو تکلیف دیتے آپ ان کے لیے خیر کرتے، جو آپ کو ستاتے آپ ان کی تکلیفوں کو دور کرتے، جو آپ پہ کچرا ڈالتے آپ بیماریوں میں ان کی جا کے خیر خواہی کرتے، کیا حالات ہے اور دیکھتے۔ تو یہ محبت یہ اللہ کے لیے تھی نا، اس میں کیا ہے دنیائی مفاد کیا ہے، وہ تکلیف دے رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ آگے بڑھ کر جو ہے اسے محبت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے وہ کہتے ہیں کہ مشکل آ جائے تیرا بوجھ ہلکا کرے، کوئی مشکل میں تو پھنس جائے، مصیبت آ جائے تیرا بوجھ وہ ہلکا کرے۔ تو نیکی کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ بھی ہاتھ بڑھائے، تو اگر نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ بھی نیکی کی طرف بڑھے، اس لیے کہ اگر کوئی دوست نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور دوسرا دوست کا ساتھ نہیں دیتا ہے تو پہلا دوست نیکی کی طرف بڑھ نہیں سکتا ہے۔ پھر یاد رکھیے، تو یہ ضروری ہے کہ ایسے شخص سے آپ دوستی کریں کہ جب آپ نیکی کی طرف بڑھے تو وہ بھی آگے بڑھے، آپ کو ابھارے کہ بہت اچھی بات ہے، اچھے کام کر رہے ہو، کرو۔ ورنہ ہوتا یہ ہم معصیت اور گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی دیتے ہیں معصیت اور گناہوں کی طرف، اور نیکی کا معاملہ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ دینی اجتماعات، دینی تقریبیں ہوتی ہیں، علماء کی مجالسیں ہوتی ہے، ٹھیک، یا مسجد میں نماز فرائض کا معاملہ، مسجد نماز کو جا رہے ہیں، یا جو ہے اور بھی دیگر معاملات ہوتے ہیں، اس میں آپ کا دوست آپ کا تعاون نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے بھائی یہ فلاں، تو بولیں گے آپ کر کے آ جاؤ، میں مسجد کے باہر نماز پڑھ کے آ جاؤں، آپ فلاں جگہ جا کے آ جاؤ، میں فلاں کر لیتا ہوں، یہاں وہ ہاتھ نہیں بڑھائیں گا۔ لیکن معصیت اور گناہوں کے کاموں میں دیکھیے ہم کیسے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہے نا۔ معصیت اور گناہ کام ہو کہ بھائی کل نئی پکچر ریلیز ہو رہی ہے تو میں ٹکٹ لانے جا رہا ہوں، تو بھائی میرا بھی ٹکٹ لا دینا پلیز۔ بولتا ہاں ٹھیک ہے، کس کس کو اور لانا ہے دے دو، سب کے میں سب کے لا لیتا ہوں۔ نیکی میں وہ جذبہ نہیں دیکھے جو معصیت اور گناہوں میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب تو نیکی کی طرف بڑھے تو وہ بھی نیکی کی طرف بڑھے، اس لیے کہ اگر تیرا دوست ہوگا اور نیکی کی طرف نہیں بڑھے گا تو تھوڑے دن بعد آپ دیکھیے انسان بھی برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو گواہی دیں گے ان کی زندگی میں جو گندی عادتیں، گندی لت، برائی ان کو لگی ہے، وہ ان کی ذاتی وجہ سے نہیں، ان کے دوستوں نے ان کو لگائی ہے۔ کہ میرے دوست تمباکو کھاتے تھے، میں بھی تمباکو کھانا شروع کر دیا۔ میرے دوست فلاں کی عادی تھے، میرے کو بھی انہوں نے اس چیز کی عادی لگا دیا۔ میرے دوست فلاں برائی میں جاتے تھے، میں ساتھ صرف کھڑا رہا لیکن وہ برائی میں بھی پٹا اور میرے کو بھی پھٹکے پڑے اور میں بھی جو پھنس گیا، یا وہ برائی کرتا تھا مجھے ہی برائی میں اس نے لگایا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ کہے نہیں، جب تو نیکی کرے تو تیرے ساتھ نیکی میں ہاتھ بڑھائے، ایسا دوست ہونا چاہیے کسی کا۔ اب دیکھیے جب یہ دوستی کی ادب بیان کیے جا رہے ہیں تو ہر بار صرف اپنے دوست کو اس میں مت پرکھیے، اپنے آپ کو ڈالیے کہ میں اس ساتھ ایسا ہوں کیا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، جب بھی کسی تعلق سے حقوق بتائے جاتے ہیں، پڑوسیوں کا حق، تو آپ فوراً پڑوسی بن جاتے ہیں، جبکہ یہ بات آپ کے لیے ہے کہ آپ کے پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ ہاں برابر یہ وہ پڑوسی، ہاں برابر میرا وہ پڑوسی خراب ہے، وہ اس کے بارے میں بول رہے ہیں، آپ صحیح نہیں، میں آپ کے بارے میں بول رہا ہوں اور اپنے بارے میں بول رہا ہوں، اس کے بارے میں نہیں۔ تو اب دوستی کے ادب جب بیان کی جا رہے تو آپ اس میں مت دیکھیے اس میں کیا کیا، دیکھ تیرے میں یہ نہیں ہے، تیرے میں یہ نہیں، دیکھ کیا بول رہے، سن، نہیں، میرے میں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ یہ معیار، یہ طریقہ کہ جب کوئی گناہ اور کوئی نیکی کی بات کی جاتی تھی، یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ اپنے آپ کو اس میں ڈالتے تھے، دوسروں کو نہیں ڈالتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ اگر نفاق کی علامت قرآن بیان کر رہا ہے کہ منافق ایسے ہے، منافق ویسے ہیں، تو صحابہ اپنے آپ کو میں تو نہیں ہو گیا۔ اور جب بات آتی تھی فلاں چیز نیکی ہے تو وہ سوچتے تھے کاش میں یہ کروں گا، حالانکہ کرتے تھے پھر بھی، لیکن ایک وہ تھی کہ اب پورا نہیں ہو رہا، برابر نہیں، میں اور کروں گا، سمجھ رہے؟ تو ایسا ہی مزاج ہمارا ہو، ورنہ ہاں دیکھو دوستی کی ادب ہے نا، اس کے لیے میرے لیے نہیں، میں اپنے لیے سیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ سہولتیں اس کو دینا ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تو نیکی کی طرف بڑھے تو تیرا ہاتھ بڑھائے، تیری اچھائی دیکھے تو اسے قابل اعتبار سمجھے، تیری اچھائی دیکھے تو اس کی تعریف کرے، قابل اعتبار سمجھے، برائی دیکھے تو تجھے اس برائی سے روکے۔ اگر تیرا دوست حقیقت وہ ہے جو اللہ کے لیے دوستی ہوں گی کہ جب تیری برائی دیکھے تو وہ فوراً اس برائی سے تجھے روکے۔ آگے وہ کہتے ہیں تو اگر اسے مانگے تو تجھے دے اور نہ مانگے تو بھی تجھے دے۔ یہ ادب ہے یاد رکھ اسلامی دوستی کے، جو اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ انسان مانگے بھی تو دے اور نہ مانگے بھی تو اپنے دوست پر خرچ کرے، ٹھیک؟ اسی طرح تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو تجھے ہمدردی کرے، تجھ پر کوئی مصیبت نازل تو ہمدردی کرے، ورنہ یاد رکھیے یہ بھی شخص دشمن ہے آپ کا جو آپ کی تکلیف پر خوش ہو، وہ دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آئے تو تجھے تیرے ساتھ جو ہمدردی کرے۔ اور پھر وہ کہتے آگے جب تو کہے تو تیری تصدیق کرے، جب تو کوئی بات کہے تو وہ تیری تصدیق کرے، ہے نا۔ اب ایک دوسری کب تصدیق کریں گا؟
جب یہ دوستی اسلام کی بنیاد پر ہوئی ہو، اور اس کی ایک زبردست اور جیتی جاگتی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا، آپ کا نبوت آپ کو دی جانا، اور اس کے بعد آپ کے دوست ابوبکر صدیق کا آپ کی اس نبوت کی تصدیق کرنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست کی تصدیق کی نا، سمجھ رہا ہے بات کو، اس لیے کہ دوستی اخلاق اور بہترین اصولوں کی بنیاد پر تھی دونوں کی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، تو ابوبکر صدیق نے کہا اگر ایسا ہے تو ٹھیک، پھر آپ نبی ہیں۔ جب ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اور معراج جانے سے پہلے آپ نے جو ہے سفر کیا بیت المقدس کا، اور جب مشرکین کے پاس آپ نے آ کر بتایا تو مشرکین نے مذاق اڑا اور کہا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی نے جا کر کہا جانتے ہو تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ تو کہا وہ کہتا ہے کہ رات وہ یہاں سے جو ہے مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا واقعے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے؟ تو کہاں کہا ہے؟ تو کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، تصدیق کر دی۔ تو یہ ہے، اس لیے کہ دوستی تقوی، دینداری، اچھے اخلاق کی بنیاد پر تھی۔ تو جب تو کچھ بات کہے تو تیری تصدیق کرے، یہ اچھی دوستی کی علامت ہے کہ جب ایک دوست حق کی بات کہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اچھی بات ہی، بری بات غلط بات تو نہیں کہیں گا، تو وہ اس کی تصدیق کرے، ہاں تم نے سچ کہا۔ تو جب تو کچھ کہے تو تیری تصدیق کرے، کسی کام کا ارادہ کرے تو تجھے اپنا امیر سمجھے، کسی کام کا ارادہ کرے تو تجھے اپنا امیر سمجھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب دو دوست ہیں اور دونوں ہی اصول کا تقاضا رکھتے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ نہیں آپ فلاں کیجئے، نہیں آپ آگے بڑھیے۔ تو جب ارادہ کرے تو تجھے جو ہے امیر بنا لے سمجھے، اور اگر کسی بات میں نزاع و جھگڑا ہو جائے، انمن ہو جائے، تو تجھے اپنا سمجھے، یہ نہیں کہ ہاں جاؤ بس ختم ہو گیا، اپنا سمجھے کہ میرا بھائی یہ غلطی کیا تو کیا ہوا، لوگوں میں جا کر دنیا بھر میں بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنا سمجھے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ بہت پیارے اصول بہرحال انہوں نے بتائیں۔ اسی طرح اسلامی اخوت محبت کے کچھ اصول بھی یاد رکھیں، اس سے کچھ حقوق بھی اپنے آپ میں، ان حقوق کو بھی دینا پڑے گا، تب جا کر یہ دوستی اللہ کے لیے پوری ہو سکتی ہے، یہ محبت اللہ کے لیے پوری ہو سکتی ہے۔ اب آئیے وہ چند حقوق کیا ہوں گے، اس میں چند حقوق میں نے جو ہے سنت سے اور مختلف واقعات سے نکالنے کی کوشش کی۔ پہلا حق یہ ہے، جب دوستی ہم اللہ کے لیے اور محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے لیے عطا کرتے ہیں، تو ایسی دوستی کی پہلا حق یہ ہے کہ اپنے دوست پر اپنا مال خرچ کرے، اپنے دوست پر اپنا مال خرچ کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب دوستی اسلام کی بنیاد پر ہے تو یہ مال بھی حلال جگہ خرچ ہونے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ نہیں کہ آپ کو ایک اصول تو لے لے، ایک اصول تو لے لے، جیسا کہ ایک جو بہت سے نوجوان کرتے ہیں کہ اپنی مفاد کی چیزیں لیتے ہیں۔ ایک شخص تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک خاتون ہے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کسی سے انہوں نے جو افیئر کر لیا۔ اب یہ بات تو علم میں ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کی شادی نہیں ہوتی، تو یہ بات وہ برابر بتاتے ہیں کہ بغیر ولی کی اجازت کی شادی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتے اس لڑکے سے۔ لیکن دوسری طرف سے اپنے والدہ کو یہ بھی کہہ کے اگر وہ تنگ کرتے کہ نہیں اس لڑکے سے میرا نکاح کرو، جبکہ سمجھ رہے آپ بات کو کہ پہلے کوئی چیز کر لینا اور اس کے بعد ان کو راضی کرنا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہے تو میں گناہ میں چلے جاؤں گی اور گناہ میں پڑ جاؤں گی تو آپ کو اس کا عذاب ملے گا۔ تو دیکھیے شریعت کے دو احکامات کو کیسا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے ایک حدیث تو لی جا رہی ہے کہ میرے لیے نکاح واجب ہو گیا، اب میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں گی، تو والدین گھبرا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف نکاح کرنا ہے تو اس سے ہی کرنا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ والدین راضی نہ تو نکاح ہونا، تو اس سے نکاح کر نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، شریعت کے اصول اگر ہو تو مکمل طور سے آپ اس ضابطے کو لیں، یہ نہیں کہ اپنے منمانی کے حساب سے آپ ایک چیز تو بتائے کہ دیکھو ایک جو یہ حق ہے دوستی کا اللہ کے لیے جو ہوتی ہے کہ مال خرچ کرے، اور آپ حرام کاری میں اس کو مال خرچ کریں، نہیں، اگر دوستی کا یہ حق ہے کہ مال خرچ کرے تو وہ مال بھی حلال جگہ خرچ کرے، یہ حق ہے اس کا۔ یہ نہیں کہ ایک اصول تو شریعت کا اور دوسرا اپنا من مانا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، جب کالج میں تھے ایک مرتبہ ہوا یوں کہ گیدرنگ تھی، اب اتفاق سے ہوا یوں کہ کالج کے پرنسپل کے کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ٹھیک، اور گیدرنگ میں جو کچھ ہوتا ہے بہرحال آپ سب جانتے ہیں، اور اس میں اکثر ایسے چیزیں تھیں کہ ناچ گانے کے پروگرامز تھے۔ تو اب جب کہا گیا یار وہ کالج کے پرنسپل کے کوئی رشتہ دار انتقال کر گئے تو گیدرنگ تو ابھی درست نہیں ہے سب کرنا، تو کہا غم تو اسلام میں صرف 3 دن ہے، غم تو اسلام میں 3 دن ہے، مطلب دیکھیں اسلامی اصول صحیح بات ہے نا، غم اسلام میں 3 دن ہے، لیکن گیدرنگ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ناچنے۔ دیکھیے مطلب اپنے مفاد کے لیے ایک اصول کو نہیں بولے، اب تو 8 دن ہو گئے نا انتقال کو، تو غم تو صرف شریعت میں 3 دن ہے۔ سوال یہ اسی شریعت میں جس میں غم 3 دن ہے، کیا ناچنا تیرے لیے جائز ہے گیدرنگ میں؟ یا کہیں بھی گیدرنگ چھوڑی سڑک ہو کہیں بھی نہیں ہے، تو ایک اصول تو شریعت کا ہے اور باقی چیزیں دیکھیے کیسا ہے، تو ویسا نہیں۔ تو پہلا حق یہ ہے، ہم اللہ کے لیے اب دوستی و دشمنی کرتے ہیں تو اس کے لیے خرچ کریں،
ٹھیک، اور اس کے خلاف خرچ کرے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا، اس کے لیے اور اس کے خلاف خرچ کرے. تو یہ حق ہے، یاد رکھیے، اللہ کے لیے دوستی کا اور محبت کا، کہ ہم اس پر خرچ کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا کہا اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو؟ کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے اللہ کے لیے جو محبت تو کرتا ہے اس کے حق کیا ہے؟ تو کہا نہیں. تو کہا اس کا پہلا حق یہ ہے کہ جتنا تیرے دینار و درہم پر حق ہے، میرا اس سے کچھ کم نہیں رہیں گا. پھر اللہ کے لیے دوستی کا تو جانتا ہے محبت کا اصول کیا، اس کا حق کیا ہے کہ تیرا دینار اور درہم پر جتنا حق ہے، میرا حق اس سے کچھ کم نہیں ہوگا. پھر مطلب ہم حق میں اس تیرے مال پہ برابر ہو جائیں گے. تو اس شخص نے کہا کہ ابھی میں اس مرتبے کو نہیں پہنچاؤں، اور وہاں سے پھر بہرحال وہ چلا گیا. اس لیے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، جس طرح سے جب انصار نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، سب لٹا دیا، پیسہ لٹا دیا، جان لٹا دی، مال لٹا دیا، گھر آدھے دے دیے. آپ سب نے کہا اس کو آدھا تو اس کو آدھا دے دیا، کھیتی آدھی تھی کھیتی آدھی، کچھ کے پاس زائد بیویاں تھیں تو کہا کہ اگر یہ بھی حکم دے دیا جائے تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، 2 ہے، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لو اس سے. یہ حق ہے، یاد رکھیے کہ یہ حقوق ہے، حق ہے کہ اللہ کے لیے جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے لیے مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، اور اس کے آپ کے مال پہ بھی اس شخص کا حق ہوتا ہے. یاد رکھیے، اور صرف اپنے لیے اصول مت رکھیے، اس طرف سے بھی جب میرا اس پر حق ہے تو اس کا بھی، میری دوستی ہے تو میرے مال پہ بھی اتنا ہی حق ہے. یاد رکھیے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے. ورنہ دوستی تو ہے بھائی پڑتا اپنا اپنا، ٹھیک ہے، تم اپنا دیکھو ہم اپنا، بس دوستی بولے تو بس وہ ساتھ چلنے کے حد تک ہے، گاڑی استعمال کرنے کے حد تک ہے، یا جہاں 2 سفر میں لگ جائے. نہیں، اللہ کے لیے جب محبت ہوتی ہے تو انسان خرچ کرنا چاہتا ہے، اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو خرچ کرنا چاہتا ہے. کئی مثالیں ہیں نا صحابہ کی، کہ خود کھانے کو نہ تھا دوسروں کو کھلایا، خود پیاسے تھے دوسروں کو پلایا، خود بھوکے رہے دوسروں کے کھانے کو ترجیح دی، ہے نہیں. اور سلف صالحین کے انگنت واقعات ہیں کہ کیسے دوسروں پر ترجیح دیتے اور اپنا مال کیسے دوسروں پر وہ خرچ کرتے. تو جب یہ بات آئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، جب اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، تو کہا اس کا حق یہ ہے کہ تیرے مال اور تیرے درہم پر جتنا دینار و درہم پر تیرا حق ہوگا، میرا حق اس سے کچھ کم نہ ہوگا. وہ شخص نے کہا میں اس درجے کو نہیں پہنچا، اور وہاں سے پلٹ کر چلا گیا. تو یہ پہلا حق ہے، یاد رکھیے کہ جب اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو عطا بھی کرے، اس کے اپنے مال پہ اس کا حق سمجھے اور اس پر اپنا مال خرچ کرے. اس کی انگنت مثالیں صحابہ اور تابعین طب تابعین کی زندگی سے ملتی ہیں کہ وہ اپنا مال دوسروں پر جس سے وہ محبت کرتے تھے اس پر خرچ کر دیتے تھے. یاد رکھیے. ٹھیک. دوسرا، دونوں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں. جب ضرورت پڑے، کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، چاہے یہ مدد مالی ہو، جسمانی ہو، آپ کے وسیلوں سے ہوتا ہے نا کبھی کہ وسیلوں سے آپ کی پہچان سے آپ کوئی کام کروا دے ان کا، یہ تمام مدد کے لیے ایک شخص جو تیار ہو، اس لیے کہ اس نے جب اللہ کے لیے دوستی کی ہے تو یہ تمام چیزیں بھی اپنی، جب مال خرچ کرتا ہے یہ وسائل تمام چیزیں بھی خرچ کرتا ہے کہ اپنی پہچان، اپنی جان، اس کی مصیبت اپنی مصیبت سمجھتا ہے، اس کی تکلیف پریشان اپنی تکلیف اور پریشانیاں، جو اس کو جب جس چیز کی مدد چاہیے اس مدد کے لیے وہ دوڑ کر آتا ہے. جو کچھ اس کے بس میں خرچ کرنا وہ تمام چیزیں اپنے دوست پر خرچ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہے. اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب وہ اس کی مدد اور معین اور مددگار ثابت ہو تو وہ اس چیز پر بھی نظر رکھے میرا بھائی کے حالات کیا چل رہے ہیں، کیا یہ کوئی پریشانی مشکل میں تو نہیں ہے، کیا اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے مجھے بتاتا نہیں ہے لیکن بڑے پریشانی میں. تو یہ سب فکر اور یہ سب خیال بھی آپ کو ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں ایسی انگنت میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے محبت کی تو ایک دوسرے کا خیال بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں فکر کرتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اسی لیے ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے اپنے نفس کے اوپر. تو معین اور مددگار بن جائیے آپ اس کے لیے ہر حالت میں. بلکہ کبھی تو حالت ایسے آئے کہ اپنی بھائی کی جان جا سکتی تو اپنی جان دے دی، اس لیے کہ اس کی جان بچانا ہے. معین اور مددگار ثابت ہوئے، معاملہ اگر جان دے کر بھی یہ کرنا ہوا تو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ جذبہ ضروری. جب ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت تو معین اور مددگار، اس کے حالات پہ آپ کی نظر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات پر نظر رکھتے تھے. کئی واقعات آتے ہیں کہ آپ لوگوں کے حالات پر نظر رکھتے تھے اور اس کے اعتبار سے ان کی مدد کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تھے، نوجوان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سفر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اونٹ پر بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے آپ نے سوال کیا کہ تیرا نکاح ہو گیا ہے؟ تو کہ اللہ کے رسول کہاں سے نکاح کروں، حالات اس غربت کے ہے، پریشانی اس ہے، فلاں ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حالات پر نظر تھی نا،
کہ نکاح نہیں ہوا اس شخص کا. کہا اچھا ٹھیک. کہا یہ اونٹ کا سودا کرتا ہے مجھ سے؟ انہی کا اونٹ تھا اس صحابی کا. کہا ہاں کر سکتا ہوں، بیچ سکتا ہوں. آپ سب نے سوچا اس پیسے سے ہو سکتا ہے اس کی مدد ہو جائے. کہا اچھا. تو کہا کتنے میں؟ 10 دینار میں دیتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ہو گئے نا 10. یہ بڑا اچھا ہے، فربا ہے، بھاگتا کافی تیز ہے، اور 10 تو کم ہو گئے. کہا اچھا 20 دیتا ہوں چل. ٹھیک. تو کہا 20 بھی کم ہو جائیں گے، تھوڑا کچھ اور بڑھائیے آپ. تو کہا اچھا 40 دیتا ہوں چل. تو کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے 40. تو کہا ٹھیک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اترے تو اس کو 40 دینار دیے اور کہا کہ یہ دینار لو، اب یہ اونٹ تم استعمال کرو، یہ میرا ہو گیا لیکن اب تم استعمال کرو، اس کو تمہارے پاس رکھو. اور دے کر چلے گئے. جب اس کے بعد وہ صحابیہ کہا یہ اونٹ لے لیجیے، تو کہا یہ اونٹ میں نے تم کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سودا کیوں کیا اس اونٹ کا؟ وہ سودا اس لیے کیا کہ آپ ان کی حاجت کتنی جاننا چاہ رہے تھے. جب وہ 40 پہ رک گئے تو آپ سمجھ لیں اس کو 40 کی ضرورت ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کی خودداری تو یہ ہے کہ پیسہ نہیں لینے والا میرے سے، تو اونٹ کا سودا کیا، اونٹ تحفے میں دے دیا. پھر سمجھ رہا بات؟ تو حالات پر نظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے کہ ان کو ضرورت ہے. اب یہ بولنے والے تو نہیں ہیں، اگر میں پوچھوں گا کیا تم کو مدد چاہیے تو منہ تو نہیں کھولیں گے. تو کہا سب سے اچھا طریقہ اونٹ کا سودا کرتا ہوں. اور آدمی کوئی چیز کو جب مجبوری میں بیچتا ہے نا تو اس ریٹ میں بیچتا ہے جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اگر میں 100 بول دوں گا تو ہو سکتا ہے نہ لے، تو معاملہ وہ 40 کی ضرورت نہیں ہوگی پوری. تو آپ سب نے اس کو دام لگاتے گئے 10 20 30 اور 40 جب رک گئے تو سمجھ گئے اس کی ضرورت یہ ہے. 40 دے کر اتر کے کہا اونٹ تمہارا ہوا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم معین اور مددگار تھے، بلکہ آپ حالات پر نظر رکھتے ہوئے ان کی مدد کر رہے تھے صحابہ کی. اور ایسی کئی ان گنت مثالیں. ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کا نام جلیبیب تھا، یہ حبشی تھے نسلاً، آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا مذاق کرتے تھے، اور یہ غلام تھے آزاد کردہ، اور ان سے مذاق کرتے. یہ دور رہتے مدینہ سے، کبھی آتے مدینہ کے اندر تجارت وہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکڑ لیتے، آ کر ان سے مذاق کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول غلاموں سے، کمزوروں سے، سماج کے چھوٹے لوگوں سے بہت زیادہ تھا. اب ظاہر سی بات ہے جلیبیب کے حالات آزاد تو تھے، لیکن آپ سب کا اندازہ تھا کہ آزاد ہونے کے بعد بھی اس سوسائٹی میں جس میں اونچ نیچ رنگ کا اتنا معاملہ ہے، حسب نسب کا اتنا مسئلہ ہے، تو اس کو تو پوچھا کیا تیرا نکاح ہوا ہے؟ اس لیے کہ نوجوانوں کے مسائل اکثر نکاح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول مجھے کون دینے والا ہے؟ تو آپ سمجھ کہ نہ صرف دوستی تھی، نظر بھی تھی اس پر کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہونے ہی والا ہے. چونکہ جہاں حسب نسب کا اتنا مسئلہ ہے وہاں اس کو کہاں ملیں گا؟ آزاد بھی ہے تو کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اپنے وسیلوں سے میں کچھ کر دیتا ہوں. ایک جگہ خط لکھ کر دیا کہ فلاں گھر جا اور کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دیا ہے. وہ گئے اس جگہ خط لے کر اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا ہے. جب ایک شخص کے پاس جن کی ایک بیٹی تھی، اس شخص نے خط پڑھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ جلیبیب ایک اچھا انسان ہے، متقی پرہیزگار ہے، اگر چاہو تو اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دے دو. اس نے کہا کہ اس نے اپنے بیوی کو بتایا خط لے جا کے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خط لکھا ہے. تو بیوی بڑی وہ ہو گئی، کہا اللہ کے رسول نے کیسے سوچ لیا؟ ایک تو کالا اور اس پر غلام تھا وہ، مطلب جو بھی، لیکن پھر بھی چونکہ ابھی ابتدائی دور تھا وہ باتیں ذہن سے نکلی نہیں تھی جو حسب نسب کی اور مالی اور خوبصورتی کا معاملہ تھا. تو کہا پھر بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو بیٹی سے ایک بار مشورہ لے لیتے ہیں، کہ تو میں تو چاہ رہا ہوں کہ دے دوں، لیکن جلیبیب کو دیکھ کے تو ارادہ نہیں ہو رہا، لیکن کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو کچھ وجہ. بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر آپ راضی ہیں تو پھر کر دیجئے، مطلب اس معاملے میں کوئی انکار نہیں. تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مدد کی بلکہ اپنے وسیلوں کو استعمال کیا، نظر بھی رکھی کہ اس کی ضرورت کیا ہوں گی. تو اس طرح سے ایک آدمی جب دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس پر نظر رکھتا ہے، اور یہ نظر تجسس نہیں ہوتی ہے، تحسس ہوتی ہے. عربی کے اندر دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تجسس وہ ہوتا ہے جو آپ برائی جاننے کے لیے کسی کی زندگی کو رے دیں، اور تحسس وہ ہوتا ہے کہ آپ اچھائی کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے اس پر نظر رکھیں. تو تجسس شریعت میں جائز نہیں ہے، تحسس جائز ہے. کہ آپ تحسس کے لیے کہ اس کی کوئی مصیبت تو نہیں ہے، یار پریشانی تو نہیں ہے، 2 دن سے ایسا دکھ رہا ہے، 3 دن سے فلاں دکھ رہا ہے، تو میں اس پہ نظر رکھوں، یہ تحسس ہے، تجسس نہیں. یا کسی کو بولوں کہ اس کو دیکھو یار کیا مسئلہ ہے، خاموش خاموش رہتا ہے، سمجھ؟ تجسس نہیں، تحسس. تجسس برائی سے ہوتا ہے، تحسس اچھائی سے آپ کسی کو وہ کرتے ہیں. تو وہ اس پہ نہ وہ کرے، بلکہ وہ کرے کوئی کام ہو تو اس کے کام میں ہاتھ بٹا دے. معین مددگار ہونا یہ بھی ہے کہ آپ کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے اس کا ہاتھ بٹا دے آ کر، یہ بھی وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے، ان کے پاس جاتے، ان سے ملتے، اور اگر وہ لوگ کچھ کام کرتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں ان کی مدد کرتے. مانو اس کام میں مدد کو لگ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ مسجد نبوی کی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ خریدی، اس کے بعد بنیادیں ڈالنا شروع ہوئی، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر اینٹیں اور مٹی کے گارے لے جا کر ڈال رہے تھے. سمجھ رہے بات؟ یہ نہیں کہا کہ اب تم یہ اتنے لوگ ہیں، پروجیکٹ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں،
اور یہ سب کر لینا، میں شام میں آ کے دیکھ لوں گا. ایسے لیڈرز ہوتے ہیں ہمارے عام طور سے. آپ خود بھی اس میں شامل تھے، اگر وہ نیکی ہے تو خود بھی شامل تھے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو خود معین مددگار تھے، لوگوں پہ آپ نظر رکھتے تھے، لوگوں کی آپ مدد کرتے تھے، لوگوں کی آپ ہاتھ بتاتے تھے. تو گویا جو کچھ کام ہو سکتا ہے جس سے اپنے بھائی اور دوست کو راحت، بھائی سے مراد یہاں دینی اعتبار سے بھائی اور دوست کو راحت ملتی ہو، وہ تمام کام کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیے. یہ بھی اس کا حق ہے، یاد رکھیے، اس دوستی کا جو اللہ کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح اپنے زبان سے اپنے ساتھی کا تذکرہ سوائے اچھائی کی اور کسی اس میں نہ کریں. یہ تیسرا حق ہے کہ جب کسی سے اللہ کے لیے آپ دوستی کرتے ہیں تو اپنے ساتھی کا تذکرہ سوائے اچھائی کے نہ کریں. ٹھیک. ہاں، اس میں اگر کوئی برائی ہو تو خاموشی سے لے کے اصلاح کریں، لیکن سوائے اچھائی کے اس کا تذکرہ آپ اس ساتھی کا آپ نہیں کریں. یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ بھی اس کا حق ہے. اچھی بات کرے، اچھے اس کی باتوں کا اظہار کرے، اس کی اچھی خصوصیتوں کو باہر لائے. اس لیے کہ خامیاں مجھ میں اور آپ میں سب میں ہوتی ہے. یاد رکھیے، وہ خامیاں جن کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے، وہ خامیاں کو چھپا دینا چاہیے. یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی ایسے خامیاں چھپا دے جس کا تعلق لوگوں سے نہیں. ہاں، وہ خامیاں جو لوگوں سے تعلق رکھتی ہے اور جن کا بتانا ضروری ہے وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن باقی وہ ذاتی خامیاں اور کمیاں جو مجھ میں آپ میں ہوتی ہے، اس کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا ہے، اس کو تو آپ کو اور مجھے خاموش بیٹھنا پڑے گا کہ فلاں شخص اکیلے میں فلاں کام کر رہا ہے، اس کا ذاتی ہے، میں اس میں نہیں بولوں. لیکن اگر وہ عمل انسانوں سے تعلق رکھتا ہے کہ میرا دوست دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، پیسہ لیتا ہے تو اس کو گھماتے رہتا ہے، تو ایسی خامی کو چونکہ لوگوں سے ہے میں بول سکتا ہوں کہ بھائی معاملات میں اچھا نہیں میرا دوست، وہ الگ چیز ہے. لیکن جو ذاتی خامیاں ہیں، ذاتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کی برائی جس کا تعلق سماج سے نہیں ہے، لوگوں سے نہیں ہے، تو اس کو آپ واضح نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ اس کو جو اپنی زبان سے کبھی بھی صرف خیر کے علاوہ آپ برائی نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارے کا ایک اصول ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ اتنا پاکیزہ زمانہ تھا کہ لوگ چغلی غیبت نہیں کرتے ایک دوسرے کی. آج معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا دینی بھائی بول کر سب سے زیادہ چغلی میں آپ کی کروں گا اور آپ کی پیٹھ میں خنجر میں مارنے والا رہوں، اس لیے کہ میں نے دینی بھائی بول کر آیا ہوں نا. اس کا مطلب شک کی گھنٹی مجھے شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں آ رہا میرے نزدیک. اس لیے کہ معاملہ اتنا لوگوں نے برائی سے کر دیا کہ اب کوئی اچھائی کرنے آئے تو انسان کو ڈر لگتا ہے. تو اگر میں کسی سے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ رکھتا ہوں اور اللہ کے لیے محبت اور اس سے دوستی کرتا ہوں، تو میں کبھی بھی اس کا ذکر خیر کے علاوہ نہیں کروں گا. اور اگر کوئی نقص اور اس کے اصلاح کا نکات ہو تو خاموشی سے بازو لوں گا، بازو لے کر اس کی اصلاح کروں گا. عوام میں، پبلک میں، لوگوں میں شور نہیں مچاؤں گا کہ میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے. یہ بھی اس کا یاد رکھیے، اس کا تقاضا ہے. اور نہ اس سے جھگڑا کروں گا، گفتگو سے نرم رکھوں گا، اور جو کچھ باتیں زبان سے ہو سکتی ہے اچھا ہے وہ کروں گا. اسی طرح چوتھی چیز، اپنے زبان کا استعمال ساتھی کے لیے اس انداز میں اختیار نہ کریں کہ جو دوست کو ناپسند ہو. ایک تو اس کے بارے میں خیر خواہ اچھی بات کرے، دوسرا جو چیز اس کو ناپسند ہو وہ بات نہ کہے. اب اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دینی اور دنیاوی. مثال کے طور پر کسی چیز کو فلاں چیز پسند نہیں ہے تو آپ بار بار اس کے سامنے مت دہرائیے کہ اس کو فلاں پسند نہیں ہے، اس کے سامنے وہ بات مت کیجیے. مطلب جو بات پسند کرتا ہو وہ کہے، جو بات پسند نہ کرتا ہو وہ نہ کرے. اس لیے کہ اس سے تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو رشتہ آپ نے اللہ کے لیے باندھا ہے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اس کی وجہ سے. تو آپ اپنے بھائی کے سامنے وہ بات نہیں کہیں گے جو اس کو پسند نہ ہو. اپنی زبان کا ایسا استعمال نہیں کریں گے جو نہیں چاہتا ہو. نصیحت کریں گے تو خاموشی میں لے کے کریں گے. کوئی بات لگتا ہے کہ اگر میں نصیحت کروں گا بری لگے تو پہلے اس چیز کی وضاحت کر دیں گے، میرے بھائی کچھ میں بولنا چاہتا ہوں تمہاری اصلاح کے لیے، اللہ کے لیے برا مت لگنے دینا، میں اللہ کے لیے تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اور جب وہ بھائی بھی آپ کی اصلاح کرے ویسے ہی تو اس کے لیے بھی آپ تیار ہو. یہ نہیں کہ صرف آپ ہی نصیحت کرنے والے بن جائے ناصح اور دوسرے پورے غلط ہو اور آپ کبھی ہوئے نا، بلکہ وہ بھی کرے اور تم بھی اگر مجھ میں غلطی پاؤ تو میرے بھائی تم اصلاح کر سکتے ہو. اس طرح سے اس سے بات کرے اور اس کو شرمندہ نہ کرے عوام میں. امام شافعی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے تھے اور کہتے تھے جو اپنے بھائی کو پوشیدہ سمجھاتا ہے، خاموشی میں لے کے سمجھاتا ہے، وہ اس کی خیر خواہی کر رہا ہے. میں نے اپنے بھائی میں کوئی برائی دیکھی، اس کو میں نے اپنے پاس بلایا اور اکیلے میں بول رہا ہوں میرے بھائی یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے، تو وہ اس کا خیر خواہ ہے. جو شخص کسی کو پوشیدہ میں بلائے اور پوشیدہ بیٹھ کر اس سے بات کرے وہ اصلاح کرنے والا ہے. اور پھر آگے فرمایا ہے اور اس کی زینت کا باعث ہے. وہ شخص اس کی زینت، اس کی اچھائی کے لیے کام کر رہا ہے. اور جو عام لوگوں کے سامنے اس کو نصیحت کرے، عوام میں کھڑ رہا ہے کہ نصیحت بھائی فلاں ہو جاؤ، سدھر جاؤ، یہ کر لو، نصیحت کرے، تو وہ کہتے ہیں اور فرماتے نصیحت کرتا ہے وہ اسے رسوا کر رہا ہے اور اسے معیوب بنا رہا ہے، لوگوں میں بدنام کر رہا ہے، اس کو رسوا کر رہا ہے وہ شخص. تو واقعی میں اگر کوئی سچا دوست ہو، اسلامی اخوت بھائی چارہ ہو، تو وہ عوام کے اندر چلا کے اس کی اصلاح نہیں کرتا، اس کو نصیحت نہیں کرتا ہے، خاموشی میں لوگوں سے
ہٹ کر بازو لا کر اصلاح کرتا ہے۔ یہ طریقہ بھی یاد رکھیں، حق بھی ہے یہ دوستی کا، اور یہ طریقہ سنت رسول بھی ہے۔ ورنہ آپ اگر کسی شخص کو عوام میں نصیحت کریں گے نا، وہ ہٹ درم ہو جائیں گا، اور جب اکیلے میں کریں گے نا، وہ آپ کی نصیحت کو مانیں گا بھی۔ اور یہ معاملہ عوام بھی ذہن میں رکھے۔ جو امام شافعی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو تجھے کونے میں خاموشی میں تیری اصلاح کرے، اکیلے میں سمجھاتا ہے، وہ تیرا خیر خواہ ہے، اور جو عوام کے اندر، لوگوں کے اندر تجھے سمجھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ نصیحت کرنے والا نہیں ہے، وہ تجھے رسوا کر رہا ہے درخت۔ تو یہ بات بھی یاد رکھے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال، دوسرا اپنی زبان کا اپنے بھائی کے لیے غلط استعمال نہ کریں۔ پانچویں چیز جو حق ہے اس دوستی کا جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور محبت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ یہ ہے دوست کی لرزشوں کو معاف کرے، اور بے فائدہ باتوں اور الفاظ اور اس کے عیوب کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ٹھیک، اپنے دوست کی لرزشوں کو معاف کریں۔ جب بھی دو لوگ ملیں گے تو کھٹپٹ تو ہوں گی نا، اس لیے کہ کوئی دو ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کا یہ ایک جو جس کو ہم کہیں گے معجزہ ہے کہ ہر انسان کی سوچ الگ ہے، ہر انسان مختلف سوچتا ہے، اور ہر کسی کی صلاحیت الگ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دو لوگ جمع ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو انبن کھٹپٹ تو ہونے ہی والی۔ تو جب دو لوگ اللہ کے لیے دوستی بھی کریں گے تو کچھ نہ کچھ انبن ہوں گی نا، یہ مجھے پسند نہیں آ رہا، یہ تجھے آ رہا، یہ اس کی لرزش سے ہو، تو اس کی لرزشوں کو معاف کریں۔ غلطیاں دونوں ایک دوسرے کے لیے، لرزشوں کو معاف کریں گے، غلطیوں کو جو معاف کریں گے، اور اس جو ہے وہ جو ہے عیوب پر نظر نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کی خصوصیتوں پر نظر رکھیں۔ اور اگر عیبوں پر نظر بھی رکھتے ہیں تو مقصد یہ کہ خاموشی میں اس شخص کی اصلاح کرے، نہ کہ اس کے کیا کیا عیب ہے پتہ کر کے عوام میں جو ہے یا خواص میں یا لوگوں میں جو ہے راتوں میں مجلسوں میں بہکاؤں گا، لوگوں کو بولوں گا اس میں فلاں ہے، نہیں، خاموشی سے کریں۔ اور اسی طرح اگر اس میں کوئی علانیہ گناہ ہے تو اس سے گفتگو ترک نہ کرے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے اس سے دوستی باقی رکھے۔ تو نہیں یار وہ تو علانیہ گناہ کر رہا ہے، میں چھوڑ نہیں۔ اس لیے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علانیہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ساتھ مت چھوڑو، جیسے اس نے گناہ کیا وہ توبہ بھی کر لیں گا، لیکن ساتھ چھوڑنے سے ہو سکتا ہے وہ اور گناہ میں چلا جائے، چونکہ اب آپ تو خیر خواہی نہیں کر رہے، وہ اکیلا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو چھوڑیے مت۔ اگر علانیہ گناہ کرتا ہے تو اس کو سمجھائیے، اس کو منائیے، اور اگر گناہ پہ اڑ جائے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو تب دوستی چھوڑ دیجیے۔ اس لیے لیکن یہ دوستی چھوڑنا بھی اللہ کے لیے جدا ہونا ہے۔ اللہ کے لیے ملے تھے، اللہ کے لیے جدا ہو گئے، ملے اللہ کے لیے تھے آپ، اب اس کے چونکہ علانیہ گناہ وہ نہیں چھوڑتا، آپ نے اصلاح کی تو الگ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے اب ہوتے ہیں کہ نہیں میرا بھائی علانیہ گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے، اس پہ اڑ چکا ہے اور وہ میری بات نہیں مانتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق میں سمجھاتا ہوں، اب میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے پیچھے ہٹنا یاد رکھے، اس کا بھی اجر پاتا ہے ایک مومن۔ اور ورنہ آپ خالی اس کے علانیہ گناہ دیکھیں گے، بولیں گے اب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ بری بات ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تو آپ کی نیکی ضائع ہو جا رہی ہے جو اللہ کے لیے دوستی کی تھی، دوسرا اصلاح کے موقع باقی ہے نا، اچانک آپ چھوڑنے سے تو وہ دور ہو جائیں گا، تو اس کی اصلاح کیجیے، ٹھیک۔ اسی طرح چھٹی چیز جو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ اخوت میں وفا اور ثابت قدمی ہو۔ یہ دوستی جو اللہ کے لیے، محبت جو اللہ کے لیے ہے، اس میں وفا ہو، وفاداری سمجھتے ہیں، اور ثابت قدمی، اور ایسی وفا کہ جس کی جیتی جاگتی مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، بڑی اس کو عزت دی، بڑی نوازشیں کی، اس کی عزت کی، فلاں کی، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خاتون تھی جس کی آپ نے اتنی عزت کی، اتنا اس سے وہ کیا؟ تو کہا یہ خاتون جو ہے خدیجہ جب زندہ تھی اس کے زندگی میں آیا جایا کرتی تھی، گویا ان کی وہ سہیلی تھی۔ یہ عورت میرے گھر پر جب خدیجہ زندہ تھی، جب میرے گھر پہ آیا جایا کرتی تھی، لہٰذا اب میں جو اس کی توقیر اور عزت کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ایک انسان سے ایسی وفا کہ اگر وہ مر بھی جائے تو اس سے متعلقین کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وفا ہے، اس کو کہتے ہیں وفا اور ثابت قدمی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی تھی، آپ کے زمانے میں آتی جاتی تھی، جب کچھ مسئلے کے تحت رسول اللہ کے پاس ہے، آپ نے اس کی عزت کی، توقیر کی، اس لیے کہ آپ وفادار تھے اپنے بیوی کے معاملے میں، کہ خدیجہ کے دور میں آتی تھی، بیوی نے عزت اور احترام کیا، تو میرے لیے بھی ضروری آج اس عورت کا عزت اور احترام کرو۔ تو وفا اور ثابت قدمی، اور ایسی وفا کہ انسان مر بھی جائے تو آپ وفا کرے اس کے وارثوں کے ساتھ، کہ آپ کا دوست اللہ کے لیے دوستی تھی، اللہ کے لیے محبت تھی، وہ مر چکا ہے تو اس کے بچوں کے ساتھ خیر خواہی، اس کی بیوی کے ساتھ خیر خواہی، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، یہ وفا ہے، ثابت قدمی ہے، اور جو اس اخوت کا نتیجہ ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کی مثالیں ایسے ہی تھی وفا کی، کہ انہوں نے زندگی میں بھی لوگوں کے ساتھ وفا کیا اور ان کی موت کے بعد بھی وفا کرتے تھے۔ تو وفا اور ثابت قدمی ہونا چاہیے محبت میں، اس لیے کہ اللہ کے لیے کیا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے جس ایک شخص سے اس کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اس سے متعلقین سے بھی تعلق ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے؟ آپ کے دوست بھی آپ کے دوست بن جاتے ہیں، نہیں بن جاتے ہیں؟
وفا ہوتی ہے نا، یہ محبت اور ثابت قدمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ آپ کیسے وفادار تھے، ثابت قدم تھے، کہ جہاں خدیجہ سے آپ کا رشتہ تھا، الفت تھی، محبت تھی، تو وہیں ان کے جانے کے بعد جن لوگوں سے خدیجہ کی محبت تھی، الفت تھی، ان لوگوں سے بھی آپ جو اچھا تعلق کر رہے ہیں۔ تو الفت ہو، وفا ہو، ثابت قدمی اس اخوت کے اندر، اور تھوڑے سے وجہ کے لیے آپ اخوت کو ترک نہیں کریں گے، بلکہ اس شخص کے جانے کے بعد بھی اس شخص کے وارثین سے آپ محبت اور خیر خواہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا وہ دوست ہے اس کی کسی سے دشمنی ہے، یہ وفاداری ثابت قدمی میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ دوست کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے، یاد رکھیے، دوست کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے، لیکن یہ دشمنی بھی کس لیے ہو رہی ہے آپ کی؟ اس لیے کہ آپ کا دوست اللہ کے لیے دوست ہے، تو ظاہر سے اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے اس سے ہوں گی، تو آپ کی بھی ہوں گی۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دشمنی تھی اللہ کے لیے کچھ لوگوں سے، تو کبھی ایک صحابی کی مثال نہیں دے سکتی کہ کسی نے محبت کیا ان دشمنوں سے، سب کی دشمنی اور بغض تھا سب کے دل میں ان کے لیے، سمجھ رہا بات؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نہیں جانے دو یار، میرا تو بھائی ہے نا، ہے نا، سگے بھائی کے خلاف بدر میں کھڑے ہو گئے آ کر، ہے نا، باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹے باپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وفا یہی تھی کہ دشمن کا دوست کا دشمن ہے، کہ تو وہ اس میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے اور میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس نے کچھ نہ کچھ دشمنی اللہ کے لیے، کیونکہ میری بھی دشمنی سے اللہ کے لیے، ہاں اس نے کوئی انبن ہے چھوٹی موٹی باتوں پہ کر رہا تو اصلاح کیجیے، اس کی غلط ہے، یہ دشمنی غلط ہے آپ کی، اس لیے کہ چھوٹی جائیدادوں پر تھوڑے بہت معاملات پر کبھی کھلایا نہیں کبھی بلایا نہیں تو اس سے تھوڑی دشمنی ہوتی، سمجھائیے اس کو۔ لیکن اگر واقعتاً وہ اللہ کے لیے دوست ہے اور وہ کسی ایسی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے تو آپ بھی اس دشمن کو اپنا دشمن جانیں گے، یاد رکھیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے عبد الرحمن نے ایک مرتبہ کہا کیا میرے والد، ایک جنگ میں ہوا یوں کہ آپ میرے سامنے آ گئے تھے، ایک جنگ میں دونوں الگ تھے، یہ مشرکین کے ساتھ تھے، بعد میں ایمان لائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اور ان کے بیٹے بعد میں ایمان لائے، تو عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے، غالباً جنگ بدر کی بات ہے۔ کہا کہ جنگ بدر میں آپ میری زد میں ایک بار آ گئے تھے، لیکن میں نے جانے دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہ کافر تھے اور کافروں کی محبت کسی اور چیز سے ہوتی، مومنوں کے جیسا ان کا تھوڑی معاملہ ہوتا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا، اے میرے بیٹے، اگر تو میرے زد میں آ جاتا، اس دن میرے شکنجے میں آ جاتا تو میں تو تجھے قتل کر دیتا، اس لیے نہیں چھوڑتا کہ تو میرا بیٹا، اس لیے کہ تو ابھی اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، تو میرے دوست کا دشمن میرا دشمن ہے، تو میں چھوڑتا نہیں، تو اگر میری زد میں آتا تو اس دن مارا جاتا تھا۔ مشرکین نے رشتہ داریوں کو بنیاد پہ چھوڑا، لیکن وہ کہتے ہیں میں تجھے اللہ کے لیے چھوڑتا نہیں تھا، قتل کر دیتا تھا۔ تو یہ محبت تھی کہ ہم دوست کے دشمن کو دشمن سمجھیں۔ اور امام شافعی نے اس معاملے میں بڑی پیاری بات کہی تھی اور فرمایا، اگر تیرا دوست تیرے دشمن سے دوستی کرتا ہے تو یاد رکھ وہ دونوں دشمنی میں تجھ سے برابر ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ اگر تیرا دوست تیرے دشمن سے دوستی رکھتا ہے تو یاد رکھ وہ تیری دشمنی میں دونوں برابر ہے، اس کا مطلب پھر دونوں دشمن ہیں تیرے وہ، اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ اللہ کے لیے جو انسان کرتا دوستی کا کہ وہ اپنے دوست کے دشمن کو، اور ظاہر سی بات ہے جب تقوی کی بنیاد پہ دوستی ہے تو دشمنی بھی ظاہر سی بات ہے آپ کا دوست تقوی کی بنیاد پہ کرے گا۔ وجوہات دیکھ لیجیے آپ، شرعی ہے تو بالکل آپ بھی باقی رکھیے، غیر شرعی ہے تو آپ اس کی بھی اصلاح کریں گے، سدھاریں گے اور خود بھی وہ کریں، لیکن اگر واقعی میں وہ دشمنی شرعی ہے تو آپ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے، اسے دوستی نہیں کریں گے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو یہ بھی الفت، وفا اور ثابت قدمی میں شامل ہے۔ اسی طرح ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ ساتھی پر اتنی مشقت نہ ڈالے، اپنے دوست پر اتنی مشقت نہ ڈالے کہ وہ برداشت نہ کر سکے، سمجھ رہا ہے بات کو، اتنی مشقت نہ ڈالے کہ وہ برداشت نہ کر سکے، یا ایسے کام نہ لے اس سے جو برداشت نہ کر سکے اور یہ سوچے یار دوستی ختم ہونا زیادہ اچھا بنسبت رکھنے کی، ہے نا۔ اور میں نے جیسا شروع میں کہا تھا یہ سب نکات اپنے اس پہ لاگو کرنا ہے ہم کو، یہ نہیں کہ دیکھو دوست کے لیے خرچ کرتا ہے تم میرے پہ خرچ کرو، جو بات اس کے لیے وہی بات آپ کے لیے بھی ثابت ہے اس کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو اس پر اتنی مشقت نہ ڈالے کہ بیچارہ آپ برداشت نہ کر سکے، آپ کا دوست ہے، اس کے مالی حالات اتنے نہیں کہ آپ کو ادھار دے سکے، اور آپ بولیں گے نہیں ادھار دو، دوستی کا تقاضا تو ہے دینا چاہیے، تیرے سے نہیں مانگوں تو کس سے مانگوں گا، چل 1,00,000 روپیہ دے، وہ کہے بھائی میں تو کماتا بھی نہیں ہوں اتنا تو میرے پاس بھی نہیں بھائی، وہ کچھ بھی کرو، گاڑی بیچو، بنگلہ بیچو، چوری کرو، وہ میرا آپ کا مسئلہ ہے، دوستی رکھنا ہے تو یہ، تو آپ نے اپنے دوست کو مشقت میں ڈالا، یہ غیر شرعی چیز کر رہے ہیں، مشقت میں ڈالا، اور اس سے اس کو تکلیف ہوں گی، اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا آپ کو کچھ بھی، یاد رکھیں۔ تو آپ ایسا کام نہ کریں، اپنے دوست سے ایسا کام نہ کروائیں جس سے آپ کا دوست مشقت میں آ جائے، مشکل میں پڑ جائے، پریشانی میں آ جائے، مبتلا ہو جائے کسی مصیبت کے اندر، اور آپ جو ہے اس بات کو نہیں سمجھیں، اس لیے کہ دوستی کا تو تقاضا ہے، آپ اس کی خیر خواہی کریں، وہ آپ کی خیر خواہی کریں گا، تو ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالیں جس سے جو ہے وہ پریشان ہو جائے، ٹھیک۔
اور جو ہے اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، جس کی وجہ سے جو آپ ایسی مشقت اس پہ ڈالیں گے ہی نہیں جو مشقت آپ خود برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ورنہ لوگ دوستی تو کرتے ہیں لیکن وہ مفاد والی دوستی ہوتی ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہے، اگر وہ پوری نہ ہو تو پھر دوستی سے الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دوست سے کوئی چیز مانگے جو اس کے لیے مشقت والی ہو، مشکل ہو، اور اگر وہ نہ کر پائے تو آپ کہیں کہ بھائی اب تو جدا ہونے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا 1,00,000 روپیہ چاہیے اور آپ نے نہیں دیا، اب دوستی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا یہ دوستی آپ نے کس لیے کی تھی؟ دنیا کی مفاد کے لیے، ہے نا، دنیا کی مفاد کے لیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دوستی کو، اور یاد رکھیے جو میں دوستی اور اس کی وفا کی باتیں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، یہ آزمائی نہیں جائیں گی، یہ وقت حالات کے ذریعے ہو جائیں گے، ورنہ آپ آزمائیں گے چلو اب اتنے اصول پتہ چل گئے، اب فلاں کے پاس جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا کس میں کھرا اترتا ہے وہ، اس سے فلاں کریں گے، اس سے فلاں نہیں۔ یہ آزمائی والی چیز نہیں، آزمانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ حالات ماحول سے آپ کو خود پتہ چل جائیں کون آپ کا سچا دوست ہے اور کون آپ کا دوست نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس کے بعد جو ہے 8واں جو نکات ہے اور آخری نکات ہے بہرحال وہ اپنے ساتھی اور اس کی اولاد کے حق میں دعائے خیر کرے اور ان کی خیر خواہی کرتا رہے۔ مطلب جب آپ نے کسی سے دوستی کی، اللہ کے لیے کسی سے محبت آپ کرتے ہیں تو اس شخص سے آپ خیر خواہی رکھیں گے، اس کے گھر والوں سے، اس کے بچوں سے، زندگی میں بھی وفا ہوں گی اور مرنے کے بعد بھی یہ وفا ہوں گی، ٹھیک۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ورنہ ہوتا یوں ہے کہ جب ایک شخص کسی سے دوستی کرتا ہے، دوستی اس کی اس سے حد تک ہوتی ہے، اس کے بچوں سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کی تکلیفوں سے، اس کے خوشی سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کی خیر خواہی کرے، اس کی اولاد کی خیر خواہی کرے، ٹھیک ہے، اس کی اولاد کی خیر خواہی بھی یاد رکھے اس میں شامل ہے، اس کے رشتہ داروں کی خیر خواہی کرے۔ مطلب جب ہم نے اللہ کے لیے کسی سے دوستی کی ہے تو تمام لوگوں کے جس سے اس کا تعلق ہے، جن کی خیر خواہی وہ شخص چاہتا ہے، ان تمام کی خیر خواہی جو ہے مجھے بھی کرنا پڑیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، جب ایک شخص اپنے دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے بھی ویسی کے مثل ہو، مطلب اس کے لیے خیر خواہی کرے اور خیر خواہی کے ساتھ دعائیں خیر بھی کرتا رہے کہ اللہ ان کو خوشحال رکھ، ان کو تندرست رکھ، ان میں برکت دے، ان میں فلاں کرے۔ اور ایسا کرنے کا کہ بہت زبردست اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، تو اپنی دعاؤں میں اس کو جگہ دے، اس کے لیے دعائیں خیر ہم یاد رکھیے کرتے رہیں۔ ایک بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا تھا، ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، مشہور معروف، غیر مسلم تھے، بہرحال کافی مشہور معروف شخصیت ہے اورنگ آباد کی۔ وہ ایک مرتبہ بہرحال ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اور مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہ سوشل ورکر تھے، سوشل ورکر، یہ حدیث آئی تو بہرحال بات یاد آ گئی، وہ سوشل ورکر تھے اور بڑا خدمت خلق وہ کرتے تھے انسانوں کے لیے، غیر مسلم بہرحال، لیکن ان کا ایک جذبہ ہے، وہ جس گاؤں ہے اس گاؤں میں سڑکیں بنائی، اس گاؤں کو شہر کی راستوں سے انہوں نے ملا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ لوگوں سے پوچھنے لگے جو ان کے ساتھ لوگ تھے کہ جو انسان دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے، سوشل ورک کرتا ہے، اس کو کیا ملے گا، یا جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اس کو کیا ملے گا۔ تو اب ہر شخص جو ان کے پاس کافی غیر مسلم لوگ تھے، ایک مسلم ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے ہمارے، وہ کئی لوگوں نے بولے اس کا یہ ہوگا، کچھ لوگ بولنے لگے بیوقوفی ہے سر، کائے کے لیے کر رہے ہیں آپ یہ صاحب، کچھ ہوتا نہیں، مرنے کے بعد کو پوچھتا نہیں، زندگی میں کو پوچھیں گے نہیں، آپ اتنا کرتے دوسروں کے لیے، اپنی زندگی آرام سے جیو۔ کچھ بولنے لگے نہیں اچھا کام ہے، اس نے کہنے لگا یہ سب تو ٹھیک ہے، کچھ تو بھی ایسا جواب دیجیے آپ لوگ کہ ایسا لگے کہ مطمئن ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں، وہ چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس مسلم ساتھی سے ہمارے پوچھا کہ آپ بتائیں گے سر کہ یہ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص، یہ حدیث سنائے، کہا جو شخص جو ہے دوسروں کے لیے خیر خواہی کرتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں، جو اس کو ان کو اپنے زبانوں نے سمجھا ہے، جو اللہ کے پاس فرشتے ہوتے ہیں جو مختلف کام کے لیے بندھے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے لیے وہ کام ہو جا۔ تو کہا کیا پیاری بات ہے، زبردست، مطلب ان کو اب سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں کچھ تو بھی جو میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ ہے، سمجھ رہا ہے بات کو، کہ باقی تو دنیا میں کیا مل رہا ہے، ایک انسان سوشل سروس کر رہا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کی دعا کر رہا ہے، تو کیا مل رہا ہے آپ کو اس کے بدلے؟ پوچھتا ہے نا انسان میں میرے کیا؟ تو سن لیجئے کہ جب ایک انسان دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے وہ چیز کرتے ہیں، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب ایک شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اے اللہ اس کے لیے بھی وہی، اس کے لیے بھی وہی۔ آپ دعا کریں اللہ میرے بھائی ہے، میرے رشتہ دار ہے، میرا فلاں دوست ہے، اس کی خیر خواہ، اس کے بچوں کا اچھا رکھ، فرشتے دعا کریں اللہ اس کے مسئلے، اس کے بچوں کا اچھا رکھ۔ آپ کریں اللہ ان کے بچوں کے مسائل کو حل کر، فرشتے دعا کریں اللہ اس کے بچوں کے مسائل کو حل۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس جیسی دعا آپ کے لیے ہو رہی ہے جب آپ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا، یاد رکھیے یہ بولنے والی دعا نہیں، آپ غائبانہ دعا کریں گے،
خاموشی میں اس کی دعا کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چند باتیں تھیں، چند اصول تھے، چند حقوق تھے. جب ہم اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، تو ان حقوق کو ہم مد نظر رکھیں اور اپنی دوستی کو، اپنی دشمنی کو، اپنی محبت کو، اپنی نفرت کو، اپنے مال خرچ کرنے کو، اپنا مال روکنے کو، اپنے وسیلے استعمال کرنے کو، اپنے وسیلے نہ استعمال کرنے میں سوا اللہ کے اور کوئی مفاد مت آنے دیجیے بیچ میں. جب آپ ایسا بے لوث خدمت کریں گے تو یہ امت مسلمہ کا یہ معاشرہ وہ معاشرہ بن جائے گا جو معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر گئے تھے، جس کو آپ مدینے میں دیکھ سکتے تھے، اس معاشرے کو انصار کی شکل میں، اور اس کے بعد خلفاء راشدین کے دور میں عمومی مسلمانوں کی بستیوں میں جا کے آپ اس معاشرے کی آپ دیکھ سکتے تھے کہ کیسا عجیب معاشرہ تھا، جو دوسروں پہ خرچ کرنے کو ترجیح دیتا، جو دوسروں کو کھلانے پہ ترجیح دیتا، جو اپنی نفس کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا. ایسا عظیم معاشرہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے ان کی دشمنیاں تھیں، اللہ کے لیے ان کی دوستی تھی، اللہ کے لیے دیتے تھے، اللہ کے لیے روکتے تھے، تو اپنی شخصیت اور ذات کا کچھ بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رات میں نکلے اور آپ گشت کرتے تھے راتوں میں. جب رات میں نکلے گشت کرتے کرتے ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ بھوکے تھے، بھوکے بیٹھے تھے، اور یہودی تھے، وہ یہودی خاندان تھا جو مدینے میں آنے سے پہلے رات ہو گئی، بند ہو گیا. تو وہاں پہنچے، کہا کیا حال ہے؟ تو کہا ہم بھوکے ہیں اور میں امیر المومنین کو کل ضرور پکڑوں گا، عمر ابن خطاب کو، کہ دروازے بند کر دی رات میں اور ہم باہر پھنس گیا کر اور ہم بھوکے ہیں یہاں. تو آپ فوراً بھاگے. ان کے ساتھ ان کے غلام اسلم تھے، بہرحال وہ بھی پیچھے بھاگے، گئے بیت المال میں اور اناج کا ایک بوریا اٹھا کر، تھیلا اٹھا کر کاندھے پہ ڈال کر بھاگنے لگے. تو اسلم نے کہا کہ امیر المومنین میں اٹھا دیتا ہوں. تو کہا قیامت کے روز میرا بوجھ تو اٹھائیں گا کیا؟ تو کہا نہیں میں نہیں اٹھا سکتا. تو کہا پھر آپ کیوں بوجھ اٹھا رہا میرا؟ یہ میرا کام تھا، میرا کام تھا کہ رات میں بھی کوئی چیک ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیسے باہر رکے. آج وہ بھوکے ہیں، بھوک سے کچھ ہو جائے، تکلیف ہو جائے، تو اس سے سوال کس سے ہوگا؟ مجھ سے ہوں گا نا. تو اٹھانے والا کہ وہ آپ اپنے کاندھے پہ لے جا کر وہاں آپ نے کھانا بنایا اور دے کر وہاں سے ہٹ گئے. اندازہ لگائیے، یہ محبت تھی انسانوں سے. ذمہ تھا نا، ذمہ وہ ہوتا ہے جو ٹیکس پے کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے خلیفہ کو جب وہ پیسہ دے رہا ہے اپنی حفاظت کے لیے تو اس کا حق ہے کہ اس کو کھلایا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کو حفاظت کی جائے اس کی. تو ایک ایسا معاشرہ ہمارے سامنے، ایک عظیم معاشرہ آئے گا جو محبت کرتا ہو. آج کے اس دور میں اس بات کی بے انتہا ضرورت ہے، بے انتہا، جس کو میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں. اور بالخصوص امت مسلمہ کی خواتین اس بھائی چارے کو، اس محبت کو اپنا شعار، اپنا پیمانہ، اپنی پہچان، اپنا طریقہ بنا لیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتوں نے جتنی رنجشیں پال لی اپنے دلوں کے اندر، ایسی ایسی رنجشیں جو بنا کسی وجوہات کی ہوتی ہیں. ہم نے فلاں کیے تھے، انہوں نے وہ نہیں دیے تھے، دشمنی اس سے. اللہ کے لیے نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں، یہ دشمنی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی مفاد کے لیے. اس کا گناہ یاد رکھیے. اللہ کے لیے اگر ہو کوئی چیز تو انہوں نے فلاں اس وقت نہیں کیے تھے، ہم کو دعوت میں خیر خواہی نہیں کی، وہاں فلاں نہیں کھلا، یہاں میٹھا کم پڑ گیا تھا، وہاں میٹھا لائے بھی تو اس کے اندر جو فلاں چیزیں کم ڈال کے لائے تھے، ان کو فلاں کھلائے تو ہم کو یہ نہیں دشمنی. وہ نہیں پہنے تو یہ نہیں پہنے، دشمنی. ہم نے فلاں چیز دیے تھے، وہ نہیں پہنے، ہر چیز دھکے پر آپ نے دشمنی کا ماحول بنا لیا. ہر چیز کو اللہ سے نفرت کا، جو ہے لوگوں سے نفرت کا باعث بنا رہے ہیں. اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کی تقاضے یہ نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت، اللہ کی الفت کے لیے یہ نہیں ہے. اور عورتوں کو میں بالخصوص تاکید اس لیے کر رہا ہوں، تاکید کہ برا نہ لگنے دیں، اس لیے کر رہا ہوں کہ مردوں میں محبت اور الفت بنسبت عورتوں کی زیادہ پائی جاتی ہے. جو اخوت سماج میں ہوتی ہے، ذاتی ماں کی بیٹے سے محبت، ظاہر سی بات ہے بچوں سے محبت، اس کی برابری تو ہم مرد نہیں کر سکتا ہے. ماں بیٹی کی جو اولاد سے محبت کرتی ہے. لیکن یہاں اسلامی اخوت اور محبت کی بات کر رہا ہوں، میں ذاتی نہیں کر رہا ہوں کہ ایک شوہر سے میری محبت تو ماں بیوی کی بہت ہوتی ہے. میں اسلامی اخوت جو عوام انسانوں سے ہونا چاہیے اس کی بات کر رہا ہوں. ابھی یہاں وہ بالکل ہم میں ختم ہو چکی ہے. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ایسے کئی مرد آپ کو ملیں گے، ایسا میں سمجھتا ہوں کہیں کیا ایسا کوئی مرد آپ کو نہیں ملے گا، میں کہوں گا عام زبان میں، جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کا یار اور جگری دوست نہ ہو. لیکن ایسے بہت کم عورتیں ملیں گی جو کہیں گے اس سے میرا بھائی چارہ ہے، یہ میری سہیلی ہے. بہت کم. وہ سہیلی جب تک ہے جب تک میری بات سن رہی سہیلی ہے، اس دن نہیں سنی ہٹ اس سے دوستی ختم. سہیلی 10 سال سے میں نے فلاں چیز بھیجی نہیں کری، اس نے ختم، دوستی نہیں اب، ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں رنجشیں اور خامخواہ کی دشمنی اتنی آپ نے رکھ لی اٹھا کر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کہ آج وہ اخوت کا ماحول عورتوں میں نہیں ہے. تو یہی بغض اور نفرت لے کر ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں، ہے نا. بچہ ہے چھوٹا سا، ایک عورت ہے، اب وہ کوس رہی ہے کہ تمہارے باپ کے بھائیوں نے فلاں کیا، تمہارے چچا ایسے ہیں. تو بچے بچپن سے اپنے چچاؤں سے محبت لے کے تھوڑی پلیں گے. وہ تمہارے پڑوسی فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ بچے پڑوسی سے محبت لے کے تھوڑی پلیں گے.
پورا سماج اس سے تتر بتر ہو جا رہا ہے، اس لیے کہ انہی کی عورتوں کی گود سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، انہی کی گودوں میں پلتے ہیں اور انہی سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے تو یہ اسلامی اخوت کی، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے محبت کا ایک عظیم جذبہ اپنے اندر پیدا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت کے جو ہے ایک چیز کو اپنے اندر بنا لیجیے۔ اللہ کے لیے دیں گے اور اللہ کے لیے روکیں گے، یہ مثال اپنی قائم کر لیجیے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ہم کو سلام نہیں کی، زکوٰۃ لیتے ہر سال سلام نہیں کرے دعوتوں میں، کائے کی زکوٰۃ دینا ہوں؟ کیا آپ اپنے سلام کے لیے ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو یہ زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہوئی، سلام کے لیے ہوئی۔ ایک شخص تھے، وہ بڑے بڑے غریب تھے، اللہ نے ان کو مالداری عطا فرمائی۔ پھر جب مالداری عطا فرمائی تو اچھے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، تو جب غریب تھے تو کوئی ان کو سلام نہیں کرتا تھا۔ اب جب مالدار ہو گئے تو سب سلام کرتے تھے ان کو، تو جب بھی ان کو کوئی سلام کرتا تو جواب نہیں دیتے تھے، وہ کافی مالدار ہو گئے، جواب نہیں دیتے اور کہتے تھے پہنچا دوں گا۔ پھر کوئی سلام کرتا تو کہتے پہنچا دوں گا۔ جب کسی نے ایک بار پوچھا کہ حضرت آپ کو ہم سلام کرتے اور آپ کہتے پہنچا دوں گا، تو کہا جب میں غریب تھا، جب تو میں کوئی سلام نہیں کرتے تھے، اب میں مالدار ہو کر سلام کرتے، سلام مجھے نہیں میری دولت تو کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں پہنچا دوں گا، پہنچا دوں گا اس کو، دولت ہے رکھی ہوئی، اس کو پہنچا دوں گا آپ کا سلام۔ اس لیے کہ اگر مجھے سلام ہوتا تو پہلے بھی میں انسان تھا، آج بھی انسان ہوں، لیکن پہلے تو سلام نہیں کرتا تھا کوئی، اب مالداری ہے تو سلام ہو رہا ہے، تو کہتے تھے پہنچا دوں گا، تو جس کے لیے ہو رہا ہے اس کو پہنچا دوں گا، میرے لیے نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا معاملہ اسلام کے لیے ہو، غریب ہو امیر ہو، اسلامی بہن ہے اسلامی بھائی ہے، تو وہ اخوت وہ تعلق تو رہیں گا ہی میرا، ہے نا۔ یہ نہیں کہ مالدار مسلمان تو الگ مزاج، غریب مسلمان تو الگ مزاج، بلکہ الٹا معاملہ ہونا چاہیے۔ غریب اگر کوئی ہے تو اس کو زیادہ ترجیح دیجیے، اس لیے کہ پہلے ہی وہ جو ہے مالی کمی سے پریشان ہوتا ہے اور اس پر آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ان کا حق پہلے ہو تو آپ مالداروں کا حق دیتے اور غریبوں کا مارتے، جبکہ یہ حقدار، میں یہ نہیں کہہ رہا مالداروں کا ماریے آپ اور رابن ہوڈ بن جائیے، ان سے چرائیے ان کو دیجیے، نہیں، میں وہ نہیں کہا۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کسی کا مال آپ چرا کے زیادہ ہے تو اس کو دے دیں، نہیں، لیکن شریعت یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ آپ جو پہلے سے مسکین و غریب ہے اس کو اور آپ دبائیں، بلکہ اس کی طرف تو آپ زیادہ دھیان دیں کہ میرا بھائی غریب ہے، ہو سکتا ہے میرے یہ عمل اس کو برا لگ جائے تو میں احتیاط کروں، یہ کام سے ہم نہیں کروں گا، میں سمجھ رہا بات کو۔ تو اس طرح کا ایک ماحول بنائیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں، رنجش، جھگڑے، دشمنی کی وجہ بننا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک مومن اللہ کے لیے دشمنی یہ کرتا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ روکتا ہے، اگر دے رہا ہے تو اللہ کے لیے دے رہا، روک لیا تو اللہ کے لیے روکتا ہے کہ یہ شخص کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ حرام چیزوں میں خرچ کرتا ہے، اللہ ہم جو اس کی مدد کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کیجیے، اگر اصلاح نہیں کرتا تو وہ چیز روک دیجیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، یاد رکھیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے لیے روکیں۔ تو یہاں میں نے دوستی کے پورے آداب بتائے، دشمنی کے لیے یہ آداب رہیں گے، اس کا الٹ جو رہیں گا وہ دشمنی کے لیے ہوں گے، لیکن ہم اس ماحول کو، اس محبت والے سسٹم کو اپنے لفظ میں لانے کی جو ہے، اپنے سماج میں لانے کی جو ہے، ہم پوری یاد رکھی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور ہماری دشمنیاں اور ہماری دوستی، ہماری محبتیں اور ہماری نفرتیں، ہمارا مال دینا، ہمارا مال روکنا، ہمارا کوئی بھی کام، ہماری کسی مجلس میں بیٹھنا اور کسی میں نہ بیٹھنا، اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا تو یاد رکھیں جہاں یہ ثواب کا باعث ہے کرنا، وہیں روکنا اس چیز کو یہ گناہ کا باعث بھی بنے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی محبتوں کو، اپنی نفرتوں کو، اپنی جو ہے دوستی کو، اپنی دشمنی کو، اپنے دینے کو، اپنے روکنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے نہ بیٹھنے کو، اپنے جانے کو، اپنے نہ جانے کو، سب اللہ کے لیے کریں۔ کہ فلاں جگہ جو ہے لوگ میری عزت نہیں کرتے ہیں لیکن میں اللہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں، اس لیے کہ دعوت جب آئی ہے تو ایک انسان نے دعوت دی، یہ حق ہے اس کا، چاہے وہ نہ کرے اس کا مسئلہ، میں چلا اللہ کے لیے جا رہا ہوں نا، ذاتی اس کے لیے جاؤں گا تو پھر تو مجھے بے عزتی ہے وہاں، یہ اللہ کے لیے میں کر لوں گا یہ کام۔ اللہ چونکہ ناراض ہو جائیں گے، اس سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے مسلمانوں سے رشتے توڑ دیے، میں نے اپنے رشتہ داروں سے، حالانکہ وہ عزت نہیں کر رہے لیکن میں جاؤں گا اللہ کے لیے۔ اور اگر جانا روکوں گا تو بھی اللہ کے لیے کہ اس محفل میں حرام کاری کرتے ہیں وہ دعوتیں دے کر، شراب پلاتے ہیں لوگوں کو، حرام مجلس سے وہ کرتے ہیں فلاں، تو نہیں جاؤں گا بھی تو اللہ کے لیے کہ نہیں فلاں، یہ نہیں کہ اس پہلی دعوت میں میری عزت نہیں کی تو اب کہہ کو جاؤں گا میں، اللہ کے لیے میرا جانا ہو اور اللہ کے لیے ہی میرا اس جانے سے رکنا ہو۔ تو ہر کام میں اگر یہ اصول بنا لے تو ایک بہترین سماج اور معاشرہ پھر وہ بنے گا جو صحابہ کا تھا، جن میں ہر کام، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد کیجیے جو اس سے پہلے میں رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے کوئی چیز خرچ کرے، اللہ کے لیے کوئی چیز روک لے، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، ایمان کو مکمل کر لیا۔ کہا گیا اس حدیث کے اندر، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا جس نے 4 کام اللہ کے لیے کیے، کہ اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، دشمنی کی، اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ کے لیے ہاتھ روک لیا، ایمان مکمل ہے۔
کتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے، تو گویا بڑی اہم چیز ہے. ہم کوشش کریں کہ اسلامی بھائی چارہ، یہ محبت کے تقاضے ہم رکھیں. اسی طرح اس بھائی چارے میں آخری نکات یہ رکھ کے بات ختم کروں گا کہ جب آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں تو اس محبت کا آپ اس سے اظہار بھی کریں، اس لیے کہ اس سے یہ محبت سماج میں پھر عام ہوتی ہے. لیکن جب میں محبت کی بات کر رہا ہوں تو رائٹ ڈائریکشن میں بات کر رہا ہوں، اس کا مثبت معنی میں بات کر رہا ہوں. ورنہ مجھے بڑا وہ خاتون سے محبت ہے، میں جا کے بول دیتا ہوں، میرے کو معلوم ہو کہ محبت ہے تو بول دینا. جو میں بول رہا ہوں محبت کا اظہار، یہ بالکل سیدھے طریقے سیدھے ڈائریکشن میں، اور اس طرح کہ جب ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد سے محبت کرے، اظہار کرے اقوال سے اور اعمال سے. اور اسی طرح ایک مومن عورت جب دوسرے مومن عورت مومنہ سے محبت کرے، اظہار کرے زبان سے، اقوال سے اور افعال سے یا اپنے اعمال سے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں. اور اسی طرح وہ رشتے جو آپس میں رشتے ہو، جو مومن مرد اور عورتوں کے ہوتے ہیں، ان رشتوں میں بھی اس محبت کا ہم ایک دوسرے سے اظہار کریں، اس سے محبت عام ہوتی ہے. یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص ایک صحابی، اور وہ کھڑے تھے، ایک نوجوان صحابی وہاں سے گزرے، اور وہ جو صحابی ساتھ کھڑے تھے وہ عمر رسیدہ تھے. ان کو کوئی چیز اس نوجوان صحابی کی بڑی پسند تھی. تو جب وہ گزر گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ابھی نوجوان گیا نا، مجھے اللہ کے لیے بڑا پسند ہے، وہ اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کبھی اسے بتایا کہ تو اللہ کے لیے اس سے محبت کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا کر اسے فوراً بتا دے کہ تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے. وہ شخص پیچھے دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کہا کہ اے میرے بھائی، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. نہ اس کو وہ رشتہ تھا، اس لیے کہ خالی جا رہے تھے تو بتا، اس سے مطلب رشتہ نہیں تھا ان کا، نہ کچھ لینا دینا ہے اس سے ان کا، اللہ کے لیے کر رہے تھے. تو وہ جب جا کر کہا کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اس صحابی نے پلٹ کر جواب دیا اور کہا اللہ جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. انہوں نے دعا دی ایک طرح سے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے کیونکہ تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے. لیکن اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی اس باتوں کو سمجھیے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذاتی طور سے جا کر کہا، مجلس میں عوام میں چلانے کے لیے نہیں کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، نہیں کہا جا اس کو جا کر بتا دے. یہ نہیں کہا کہ اس کو میں بلاتا ہوں میرے سامنے بول، سمجھ رہے، اظہار کر جا کر خاموشی میں اپنے بھائی کو بتا. تو یہ تمام وہ رشتے جو دنیا میں رشتے ہیں جو اللہ کے لیے آپ قائم رکھتے ہیں، آپ اظہار کر سکتے ہیں ان کا. مرد مردوں کر سکتے ہیں، عورتوں کر سکتی ہے. اور وہ رشتے جو محرمات کے ہوتے ہیں، عورت مرد اور مرد عورت سے بھی کر سکتا ہے. میں اپنے چاچی، میں اپنی پھوپھی، میں اپنی خالہ سے اظہار کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے آپ سے جو ہے محبت کرتا ہوں. یہ محرم رشتے ہیں اس کے، ان سے نکاح کبھی نہیں ہوتا اس کا، ہے نا. اسی طرح بہن بھائی ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ محرم رشتے ہیں نا ان کے. تو یہ ایک دوسرے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے آپ سے. اس سے کیا ہوتا ہے، محبت اخوت بڑھتی ہے، یاد رکھیے. یا پھر دوسرے لوگ سماج کے عام لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، خاموشی میں ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. علل اعلان، علانیہ، مجلسوں میں، محفلوں میں، عوام میں چلا کر نہیں بولنا ہے آپ کو. نہیں تو ہوتا ہے بہت سے لوگ عوام میں چلا کے حدیث میں آ گئے، ٹھیک ہے. یا پھر اس کا غلط معنی، حدیث میں ہے کہ اگر محبت ہے جا کے بتا دو، تو میرے کو فلاں لڑکی سے اتنوں سے محبت ہے، اب سب کو بتاتے پھروں گا میں جا کے کہ میری تم سے محبت ہے. میری نہیں. یہاں جب شرعی اعتبار سے کہا جا رہا ہے، شرعی حدود کے ساتھ اس کا اظہار ہے، اور وہ یہ ہے کہ محرم رشتے آپس میں مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اظہار کر سکتی ہے اپنی محبت کا. اس اظہار سے جو فائدے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سماج میں ایک الفت محبت کا ایک سلسلہ دوڑ جاتا ہے. ہر شخص خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے ایک دوسرے کے لیے، اس لیے کہ اس شخص نے اظہار بھی کیا اور اس چیز کے فوائد تھے، تبھی رسول اللہ نے اس کا اظہار کا حکم دیا. بڑے فوائد ہیں اس کے، تبھی حکم دیا اس کا اظہار کرنے کا. لیکن یہ خاموشی میں ہوگا، یہ نہیں کہ آپ جو ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر اس کا اظہار کرتے ہیں. سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہوتی ہے، آپ فیس بک پر کسی کو کمنٹ دے رہے، اس کے وال پہ لکھ رہے ہیں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کی محبت نہیں ہے آپ کی. محبت تو وہ ہوتی تھی آپ الگ سے اس کو خاموشی میں میسج کر کے بولتے کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ اصل ہوتا ہے، یاد رکھیں، خاموشی میں اظہار کریں اور اللہ کے لیے ہو. ٹھیک، کوئی اور مفاد نہیں کیا. بہت مالدار آدمی دکھ رہا ہے، اس کو ایک میسج کر ہی دیتے کہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر زکوٰۃ، صدقات، وطقات، خیرات تو اپنے پاس آنا ہی ہے. پھر نہیں، اللہ کے لیے ہوں گا یہ. اور اللہ ظاہر سی بات ہے نیتوں کو میری رب کے دیکھ رہا ہے، اور ہماری نیتوں کو اور ہمارے حالات کو وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو ہم کوشش کریں اپنی محبت لوگوں سے کریں، اس محبت کے تقاضوں کو ذہن میں رکھیں، اس محبت کے حقوق ادا کریں، اور ساتھ ساتھ اس محبت کا لوگوں سے اظہار بھی کریں تاکہ معاشرے میں محبتیں، الفتیں عام ہوں. ورنہ نفرتیں، دشمنی آج اتنی عام ہے کہ محبت الفت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے نا. دو بھائی محبت کرتے دیکھے لوگ کہتے نمونہ ہے بھائی تم دو بھائی،
ایسا کیوں ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا دشمنی والے نمونہ ہو کہ یار یہ دونوں دشمنی میں نمونہ ہے، سب سماج معاشرہ محبت کرتا ہے، یہ دونوں کیوں لڑتے بتائیں. لیکن آج یہ ہے کہ محبت نمونہ ہے اور دشمنیاں جو ہے عام ہو چکی ہے. اسی طرح جو ہے دوستی نمونہ ہے اور جو ہے الفت جو ہے نمونہ ہے، محبت نمونہ ہے اور دشمنیاں جو ہے عام ہو چکی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ محبت کو ہم عام کریں. اور آج کے اس دور میں ہر شخص کو جو ہے سکون اور امن کی ضرورت ہے، اور سکون اور امن جب تک نہیں آ سکتا جب تک ہم ایک دوسرے سے محبت نہ کریں. کیسے سکون ہوگا سماج میں جب محبت نہیں کرتے؟ میں جب محبت کروں گا اپنے پڑوسیوں سے تو میرے بچوں کو میں دیکھوں گا کہ ان کو تکلیف تو نہیں پہنچا، اس لیے کہ محبت کا تقاضا دوسروں کو تکلیف نہیں دینا، اور وہ بھی خیال کریں گے ان کے بچے مجھے تکلیف تو نہیں دے رہے. محبت نہیں ہوں گی تو پھر دیکھیے آپ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اسی کی کمی سے. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے جو ہے اللہ تیرے لیے دوستی کرنا اور دشمنی کرنا آسان کریں، تیرے لیے محبت کرنا، الفت کرنا اور تیرے لیے نفرت کرنا آسان کریں، تیرے لیے خرچ کرنا اور تیرے لیے ہاتھ روکنے کی صلاحیت اور یہ صفت اور یہ کیفیت ہمیں پیدا کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.